They say this is what engineer Saab is doing. All someone has to do is to say کہ no, that's where you're wrong. ایسا نہیں ہے. ہاں صحیح ہے, okay, I'm sorry, میں اسے اپولوجائز کر لوں گا. بات پرسنالٹی وہ سامنے ہے گی, اس بیس پہ کہ میں واپس دیتا ہوں یا نہ دیتا. $1 پہ میری پرسنالٹی سامنے $1,00,000 پہ نہیں آئے گی. مہنگے سوٹ جو دنیا کو نظر آ رہے ہیں سارے مہنگے مہنگے پہن لیتے ہیں. جرابی اور بنیان کیسی پہنی ہوئی ہے, دیٹس ویئر دی ریئل پرسنالٹی لا. مطلب ایون مفتی حنیف قریشی صاحب کی, مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیوز پہ بھی کامنٹس کیے. آئرن ڈوم ایک ٹیکنالوجی ہے, رائٹ. اگر یہی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہوتی پاکستان کے پاس, کیا ہم اس کو وہ سارے القابات جو لوگ دیتے ہیں کہ جی اللہ کی رحمت ہے اور یہ ہے اور وہ ساری چیزیں, کیا ہم نہیں دیتے اس کو؟ جی with respect I have to disagree on this, کیونکہ میں یہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہوں. یار ایک باپ ہوتا ہے وہ پیار سے ڈیل کرتا ہے اولاد کو, ایک باپ ہوتا ہے جو سختی سے ڈیل کرتا ہے. اولاد اس سے شکوہ کرتی ہے کہ یار باپ ہے کہ ڈاکو ہے. جی السلام علیکم ایوری ون. آج میں یہاں پہ موجود ہوں کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ. جی السلام علیکم کیسر بھائی. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے آپ کا؟ بس بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسر بھائی, فرسٹ آف آل آئی وانٹ تھینک کہ آپ نے اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا. اٹس اے پلیجر. اور باقی آڈینس کو جو بات پتہ نہیں کہ آپ نے مجھے کتنا برداشت کیا ہے اور میں نے کتنا تنگ کیا آپ کو بیکاز آف ڈیلیز اینڈ آل دیٹ, اس کے لیے آن دا ریکارڈ میں اپولوجائز کرنا چاہتا ہوں. نہیں سچ اے جینٹلمین سر, تھینک یو سو مچ. اٹس اے پلیجر. تھوڑا سا بفور وی فارملی اسٹارٹ دا پوڈ کاسٹ, میں تھوڑا سا کانٹیکٹ جن لوگوں کو نہیں پتہ کہ میں نے کافی زور و شور سے کیسر بھائی کے اوپر تنقید بھی کی ہے اپنے چینل کے اوپر پہلے, اینڈ ایون دین کیسر بھائی واز such a gentleman that he accepted my invite to talk to me one on one. So اس کے لیے میں دوبارہ سے آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیسر بھائی. اٹس اے پلیجر, بہت شکریہ اتنی عزت بخشی آپ نے. اچھا جی کیسر بھائی, اچھا اس پوڈ کاسٹ کا تھوڑا سا جو پیٹرن یا جو اس کا پورا اسٹرکچر ہے وہ تھوڑا اس طریقے سے ہے کہ زیادہ تر چیزیں میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا جو جنرلی لوگوں کے کنسرنز ہیں, کامنٹس ہیں, میری اپنی آبزرویشنز ہیں کچھ چیزوں کے اوپر, اینڈ دا مین کانسیپٹ از کہ آپ اس کو ایڈریس کر کے لیٹس ٹرائی ٹو calm down, I guess, or maybe bring everything together closer. That is what the whole concept is. تو جو سوالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا not necessarily وہ میرے اپنے ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میرا اپنا بھی ہو کنسرن, لیکن بہت سارے میرے اپنے بھی ہوں گے اس کے اندر آبزرویشن. چلیں سر, وداؤٹ فردر اڈیو لیٹس اسٹارٹ. سر سب سے پہلا کیسر بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم جنرلی ایز مسلمان ہم اتنا سینسٹیو کہہ لیں یا انسیکیور کہہ لیں اپنی آئیڈینٹی کو لے کے کیوں ہیں اتنا زیادہ, کہ مطلب کل کو, اور ہم کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے میں کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں, کہ جیسے قادیانیوں کا ایشو ہے ہمارے یہاں. سر کل کو کوئی بھی کھڑا ہو کہ کچھ بھی بول دے, رادر دین کہ ہم آؤٹ ورڈ فائٹ کر رہے ہوں, کیوں نہ ہم اپنے یعنی کہ اندر, کیونکہ ہماری فکر یہ ہو جاتی ہے نا کہ جی کل کو ہمارے بچے جو ہے وہ یہ نہ ہو جائیں, وہ نہ ہو جائیں. تو یہ ہماری اپنی کمزوری نہیں ہے کہیں کہ جو ہے ہم بجائے اس کے کہ اپنی ہماری یعنی کہ ہم اور ہمارے بچے, ہماری جنریشنز اتنی اسٹرانگ ہوں اسلامک پرنسپلس کے اوپر اور چیزوں کے اوپر کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے. کل کو کوئی اور 25 اور گروپ الگ الگ کھڑے ہو جائیں اور بولیں جی کلیم کریں ہم مسلمان ہیں, ہمیں فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم خود اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے. اس کو سر آپ کس طریقے سے ایڈریس کریں گے؟ I have to agree with it کہ ہمیں اسٹرانگ ہونا چاہیے اور نہ ہی ہمیں کسی گروپ سے تھریٹن فیل کرنا چاہیے. مسئلہ یہ نہیں ہے, دنیا میں بہت سے اور گروپس ہیں, we don't have any problem. ایشو یہ ہے کہ جو ایک آپ کی ایک انٹلیکچوئل ٹیریٹری ہے, کوئی گروپ جب اس کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرے, کلیم کرنے کی کوشش کرے, تو دس از ویئر یو ہیو ٹو پٹ اپ ریزسٹنس. تو میں ایک بات, میں پہلے بھی میں نے کچھ پوڈ کاسٹ میں ایز این ایگزامپل بات کہی ہے کہ دیکھیں اس دنیا میں ہم مسلمان ایگزسٹ کرتے ہیں, کرسچنز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن ہمارا کرسچنز کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے ایون دو انہوں نے اپنا خدا علیحدہ بنایا ہے. بٹ واٹ وی سے از کہ وی آر نو ون ٹو جج یو,
ٹھیک ہے، وہ آپ کا سسٹم ہے، آپ کو اس طرح سے سمجھ آتا ہے، ہمیں اس طرح سے سمجھ آتا ہے. جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی شخصیت کو نبی تسلیم کیا ہے جن کو وہ نبی نہیں سمجھتے، لیکن اس کے باوجود ایک میوچل رسپیکٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا سسٹم ہے، ہمارا سسٹم ہے. تو پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ جب آپ دو سیپریشنز کلیم کرتے ہیں تو اپنے اپنے سیپریٹ ایریا میں آپ کچھ بھی کریں وہ ایشو نہیں ہے. ایون جنہوں نے اپنا خدا بنا لیا ہے ہمارا اسے بھی ایشو نہیں ہے. تو قادیانیوں نے خدا تو اپنا نہیں بنایا، انہوں نے تو اپنا نبی بنایا ہے، تو وہ اپنا نبی بنا کے علیحدہ سے آپریٹ کریں، دیر وڈ ناٹ بی اینی پرابلم. ایشو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو انہوں نے نبی بنایا ہے اس کو اگر آپ لوگ نبی نہیں مانتے تو پھر آپ کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں. یہ ایشو ہے. وہ اپنا گروپ بنا کے علیحدہ آپریٹ کریں، کیا کرتے رہے. ایشو ہے؟ یا اٹس پارٹ آف دیئر اسکرپچر کہ جو آدمی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. تو اس پہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے اپنا ریلیجن بنایا ہے، بائی آل مینز انجوائے دیٹ. لیکن جب آپ ہمیں ہمارے ریلیجن سے نکالنے کی تگ و دو کریں گے تو دین وی ہیو ٹو گیو اے رسپانس. تو کیسر بھائی اس کے اندر میرا سوال یہ ہے نا کہ کرتے رہے وہ کچھ بھی کہتے رہے. بھائی کرسچن بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اگر حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو تو تم لوگ کافر ہو. سیم گوز فار یہودیوں پہ آپ پھر اور ہندوؤں پہ، اور سب کا سب سیم ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ سر پوری دنیا میں ٹوٹل 10 سے 15 ملین قادیانی ہیں ٹوٹل پوری دنیا میں. اور کچھ نمبرز کے حساب سے 20 ملین ہے، بٹ 10 سے 15 ملین. سر ہم 2,500 ملین ہیں مسلمان. 2,500. 10 ملین اور 2,500 ملین. ہم نے بلا وجہ کی کچھ زیادہ امپورٹنس نہیں ان کو دے دیا. اگین دا پوائنٹ از کہ جس طرح کرسچنز بھی یہی کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ کو اگر آپ خدا نہیں مانتے تو آپ نہیں، آپ کافر ہیں ان کے حساب سے. تو اس کو دیٹس اے آپ مطلب ڈفرنٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اتنی امپورٹنس کیوں دے رہے ہیں. دیٹس اے جی ڈفرنٹ کویسچن. ایک تو کویسچن ہے نا جو آئیڈیالوجی کا ڈفرینس ہے، وہ تو میں نے بھی عرض کر دیا. جو دوسری بات ہے، دیکھیں یہ لوگ کتنا آپ نے بتایا 10 ملین ہے، 15 ملین ہے. but the very fact کہ 10-15 ملین یہ ہیں، اس کے باوجود ہمیں پوڈ کاسٹ میں ان پہ اسپیسیفکلی ٹائم ہمیں دینا پڑ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایک کوئی چھوٹا گروپ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنا ایک علیحدہ سے کوئی ٹیریٹری کلیم کر رہا ہے، اس پہ تو ہمیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. ایشو ہوتا ہے جب وہ پالیسی لیول پہ امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی بہت سی اگزامپلس ہمارے سامنے آتی ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں ابھی جیسے مبارک ثانی والا کیس ہوا کہ اس کیس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاور کوریڈورز ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے اندر ایک عدالت کا فیصلہ ایسا آیا کہ جو اٹ لکڈ ویری رانگ اگینسٹ پرنسپلز آف اسلام ویری کلیئرلی. تو اب ہم کبھی بھی کسی عدالت کے پہ یا کسی جج پہ تو تنقید نہیں کریں گے، لیکن فیصلہ تو بہرحال ایک پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، اس پہ تو کوئی بھی ایک حق رائے دہی اس کے پاس ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جب دیکھتے ہیں تو اس سے پھر فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں، اور وہ فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں فار ویری رائٹ ریزنز. کیونکہ صرف بات یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا ایک گروپ ہے اور وہ علیحدہ ہیں. دے آر ایکچولی ویری ہاسٹائل ٹورڈز ڈس ایگریمنٹ. یعنی کہ آپ ان کا اسکرپچر پڑھیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا ثواب ہے. اس کے اندر جو ورڈنگ لکھی ہوئی ہے، جن سے مسلمان عورتوں کو جن جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے، مسلمان مردوں کو جن جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ آپ وہ ہیں. اب وہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے احترام میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان جانوروں کا، بٹ دس از what they claim. اور ان کے نزدیک ہم یہ ہیں. اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیں گے. اوکے، یو جسٹ ہیو یور وے، وی ہیو آور وے. ہم تو ہیں ہی لکم دینکم ولی دین بعد اعوذ باللہ. ہمارا تو جو موٹو یہ ہے. لیکن اس کے باوجود جب وہ پالیسی لیول پہ ایک مؤثر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ اس کے لیے پھر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. کیسر بھائی یہ جو آپ نے جس طرح کی جو مثالیں دیں، بالکل مجھے اندازہ ہے، مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے کہ ان کی کتابوں میں کیا ہے. سر توحید سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے. بائبل میں جہاں پہ توحید کے اوپر اتنا، توحید سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی گالی دے دو، لیکن توحید کے آگے تو کچھ نہیں ہے. تو بس پوائنٹ یہی ہے بیسیکلی کہ جب ہم کرسچنس کو ان کے عقیدوں کے ساتھ برداشت کرتے ہیں میرا پوائنٹ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ ہم ان کو ایز اے ریگولر مائنورٹی میں ڈال کے بھلے ہی کچھ بھی بولتے رہے، کہنے کو کچھ بھی کہتے رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلمان اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ ہمارا بچہ بولے بھائی I don't care what you say, but I know who you are and who I am. Basically, simple.
تو وہ کلیم کچھ بھی کرتے رہیں، ہم ان کو اپنے قانون میں بھی ایز اے مائنورٹی ریٹ کریں، مائنورٹی میں ڈالیں، وہ کچھ بھی بولتے رہیں، ہم ان کو بولتے ہیں بھائی آئی ڈونٹ کیئر آپ کیا بول رہے ہو، بٹ یو آر اے مائنورٹی اینڈ یو ول بی ٹریٹڈ ایز اے مائنورٹی. اب آپ کچھ بھی بولتے رہو اپنے اس کے اندر، ہمیں فرق نہیں پڑتا. میرا بس پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو اتنی امپورٹنس دینے کا، بھلے وہ کوئی بھی حملے کرتے رہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں اتنی امپورٹنس؟ شور ہم ایگزیکٹلی یہی کہتے ہیں کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، وہ آپ کی اپنی ٹیریٹری ہے. وی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. ایشو یہ ہے کہ وہ ایسی لیجسلیشن کو، ایسی آئینی امینڈمنٹ کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اینڈ دے اسٹینڈ بائی دیئر گراؤنڈ کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ باقی سارے ہمارے علاوہ باقی سارے کافر ہیں. ہم تو یہ بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ چلو یار آپ نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. بٹ گوئنگ بیونڈ دیٹس ویئر یہ جو چیز میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا، کہ پرابلم یہ نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ عیسائیوں کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. بھائی میں نے تو خود یہ ایگزامپل دی ہے کہ ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے، انہوں نے ہمیں ایکسیپٹ کیا ہے. There's no problem with that. پرابلم اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان عیسائی ہونے کا دعویٰ کر دے، یا کوئی عیسائی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دے اور یہ کہے کہ تم نے اگر میرے عقیدوں کو نہیں مانا تو تم اپنے مذہب سے بھی فارغ ہو جاؤ گے. یہ پرابلم، یہ تو آپ امریکہ میں نہیں کر سکتے. وہاں پہ بھی جو گورنمنٹ کی طرف سے جو فنڈنگ وغیرہ آتی ہے چرچز کی، وہ ڈومینین دیکھی جاتی ہے اور میک شور کیا جاتا ہے کہ کوئی ایک سیکٹ دوسرے کا کلیم نہیں کر رہا. کوئی چرچ کسی سیناگوگ کی فنڈنگ نہیں لے سکتا، کیونکہ ان کی ایک کلیئر پری ڈیفائنڈ آئیڈینٹی ہے کہ کرسچن کون ہوتا ہے. اٹس ویری کنسسٹنٹ ان آور کیس کہ ہماری ایک پری ڈیفائنڈ ویل ڈیفائنڈ آئیڈینٹی ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے ریلیجن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ہمارے مذہب سے نہ نکالو. دیٹس اٹ. اپنا ریلیجن انجوائے کرو، مائنورٹی کی طرح رہو، جو مرضی کرو گے. وی ہیو نو پرابلم ود اٹ. ہم تھوڑا ڈیٹیل میں چلے گئے قادیانی، بٹ دیٹ واز این ایگزامپل ایکچولی، کہ اگین میں جو مین پوائنٹ میں بنانا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ کیا ہمیں انورڈ زیادہ کام کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم باہر سے کوئی حملہ کرے اور ہم اس کو بین کرنا، یا جو بھی ہم ایک جو بیننگ کلچر ہے ہمارا کہ بھائی یہ بول رہا ہے اس کو سائڈ پہ کر دو، یہ بول رہا ہے اس کو سائڈ پہ کر دو، کہیں ہمارا بچہ بدگمان نہ ہو جائے، ہمارا بچہ گمراہ نہ ہو جائے. پوائنٹ یہ تھا میرا خالی کہ جب آپ جیسے آپ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، مفتی یاسر صاحب ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس ڈومین میں کام کر رہے ہیں، اور جب ان کو وہ اتنا فوکس دیتے ہیں 10 سے 15 ملین کی ایک چھوٹے سے گروپ کو، ایز کمپیئر ٹو ہمارا جو گروپ ہے، ہم 2,500 ملین، تو اس میں بس میرا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم آؤٹ ورڈ بیننگ اس میں جائیں، ہم انورڈ اپنے بچوں کو، اپنی جنریشنز کو اتنا مضبوط کریں کہ بھائی ہمیں فرق ہی نہ پڑے، کل کو 25 اور گروپ کھڑے ہو جائیں، کرتے رہیں جس نے جو کرنا ہے. ہم ایز اے وی ملک آر ان کو ڈوئنگ اٹ. ریٹ کر دیں گے مائنورٹی، اینڈ دیٹس اٹ. آئی تھنک وی آر ڈوئنگ اٹ. اس از بیونڈ تو کچھ نہیں کر رہے. دیکھیں پاکستان میں اس طبقے کے خلاف زیادہ ایک جو اسٹرانگ ایموشن ہے وہ کب سامنے آتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہر وقت ہی وہ سامنے آیا رہتا ہے. کسی ایک کیس کو آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی سول سروس، پاکستان کا میڈیا، یہ سارے اس طرح سے کیس بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں مسلمان کتنے کوئی بربریت والے لوگ ہیں اور کیا ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. میں نے 30-35 منٹ کی ایک ویڈیو بنا کے ایکسپلین کیا ایک کیس میں کہ جو ہو رہا ہے، جو اب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، یہ سارا ٹھیک نہیں ہے. دا کویسچن از کہ میڈیا کو کیا پڑی ہوئی ہے اس طرح کی رپورٹنگ کرنے کی؟ اوبویسلی کوئی نہ کوئی پالیسی لیول پہ اس طرح کے لیوریجز ہیں، لیورز ہیں جن کو وہ ہلاتا ہے، اور اس طرح سے پھر لوگ ہرٹ ہوتے ہیں. ہرٹ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ان کے نام ہمارے ناموں جیسے ہیں، ان کے وہ جو پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں تو ان کی جو رنگت ہے، خد و خال ہیں، وہ سارے ہمارے جیسے ہیں. اٹس ویری ایزی، اور بہت سی بچیوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. یہ جو اب آپ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ کہ ڈز اٹ ایز این ایگزامپل اگر ہم ڈسکس کریں کہ آپ نے نکاح میں ختم نبوت کا اقرار کرنا ہے، ڈز دیٹ لک بٹ اوور دا ٹاپ؟ سیمنگلی یس، کہ نکاح میں بھی آپ نے ختم نبوت کا اقرار کرنا ہے. but when you look at the cases کہ ایسی مسلمان بچیاں جو کہ دھوکے کے ساتھ کئی قادیانیوں کے ساتھ جن کی شادی ہوئی صرف اس لیے کہ ان کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہیں، ان کے باقی جو ان کے ہیں کیا کہتے ہیں خد و خال، یہ وہ سارا وہ ہے، دیر از نو وے ٹو ڈسٹنگوش. اب ان بچیوں کی زندگی برباد ہو گئی ہے بیکاز آف جو فراڈ ان کے ساتھ ہوا. سو ہاؤ شوڈ اسٹیٹ پروٹیکٹ اگینسٹ دیٹ؟ تو اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ ڈکلیئر کر دیں کہ آپ کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، کہ اور وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک قانون کے مطابق ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے بیونڈ کوئی مسلمان کر رہے ہیں کہ دن رات ہمارا کوئی کام نہیں ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے 600 سے زیادہ ویڈیوز ہیں. قادیانیوں پہ اگر آپ بات کریں تو میرے خیال میں شاید 4 5 6 10 9 مور ڈبل فگر میں نہیں ہوں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم کوئی اس میں کوئی اوور کلنگ کر رہے ہیں.
جس طرح آپ نے بالکل یہ مثال دی بچیوں والی، تو یہ اگین اٹ گوز بیک ٹو ہماری اپنی کمزوری، کہ ظاہر ہے کہ ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی توحید اور ختم نبوت اور روز محشر کے اوپر جس کا ایمان ہے وہ مسلمان ہے، باقی پھر آگے بڑھیں. تو بٹ اف دے چلیں ڈونٹ اس نو کے اوپر اٹ، بہرحال آپ نے بڑی. اف جی میں گو لوگ اہیڈ. یہ کہتا ہوں کہ اگر تو ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جس سے جو آدمی میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اس کے عقائد کیا ہیں، تو وہ اپنی اسٹرینتھ دکھا کے نہ کر دے گی. وکٹم وہ اس وقت بنے گی جب اسے پتہ ہی نہیں ہے اینڈ شی از لیڈ ٹو بلیو کہ وہ کسی مسلمان سے شادی کر رہی ہے. یہ تو اس کے ساتھ فراڈ ہے نا. تو اس وجہ سے اس طرح کے قوانین بنتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. کیسر بھائی آگے بڑھتے ہیں. اگلا میرا ایک اسٹریٹ سوال ہے آپ سے. آپ اپنے آپ کو کسی مسلک سے یا فرقے سے منسوب کرتے ہیں یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں. نہیں. اچھا، تو قطعی نہیں. یہ سوال اس لیے تھا کیونکہ بہت سارے لوگوں اگین ایک امپریشن ہے کہ آپ یو لک کلوز ٹو دا دیوبندی اسکول آف تھاٹ. کیا آپ جس طرح آپ نے وہ بھی مفتی طارق مسعود صاحب کی جو مدرسہ ہے، آپ نے وہاں کا پورا اپنا شیئر کیا ایکسپیرئنس، اور تو آپ کا کوئی اس طرح کے ایکسپیرئنسز بریلوی اسکول کی طرف، اہل حدیث اسکول کی طرف یا باقی تمام جگہوں پہ کچھ اس طرح کا سگنیفیکنٹلی میں نے نہیں سنا؟ اگر میں مس کیا تو پلیز اس کو ذرا بتائیے. لوک، میں اپنے ویوز دے سکتا ہوں، ویدر وہ ویوز پبلک میں پھر کتنے وائرل ہو رہے ہیں یا کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس پہ تو میں کنٹرول نہیں کر سکتا. سو جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل، جسٹ کپل آف ڈیز اگو میں بھیرا میں تھا، جو کہ بہت بڑا وہاں پہ پیر کرم شاہ صاحب کا جو ادارہ ہے، میں وہاں پہ تھا. وہاں پہ بھی میں نے اپنے ویوز دیے ہیں جو ان کی ایکسٹراڈنری خدمات ہیں اسلام کے لیے. پچھلے 100 سال میں جس طرح سے انہوں نے کتنے ہی لیولز پہ جا کے لوگوں کو تیار کیا، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کو تیار کیا، بریلینٹ مسلم اسکالرس. تو ایم فل آف پرائزز فار دیم. سیم گوز فار جو اہل حدیث ہیں، جو مکاتب ہے، افکار ہیں. میں وہاں پہ جا کے جب دیکھیں دین کے معاملات میں ہم سارے جو کامن چیزیں ہیں، چونکہ میری فیلڈ وہ ہے، فقہ پہ میں بات نہیں کرتا، باقی جو نوانسز ہیں اس پہ میں بات نہیں کرتا، عقائد پہ میں بات نہیں کرتا، کیونکہ میری ڈومین نہیں ہے. تو میری جو ڈومین ہے وہ سب کی ڈومین ہے. دیر فور میں بہت شکر گزار ہوں پاکستان میں ہر مسلک کا کہ مجھے تو وہ کم سے کم جیسے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، دست شفقت رکھا جاتا ہے، وہ رکھتے ہیں، بیکاز دے ریکگنائز مائی ورک کہ میرا کام جو ہے وہ بارڈر کے سپاہی کا ہے. اینڈ آئی تھینک ایچ اینڈ ایوری ون، جتنے بھی مسالک ہیں، کہ اس معاملے میں وہ میری رہنمائی کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں. But I don't have any particular sect that I identified with. تو کیسر بھائی، جب آپ خود جو اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں دینی پرسپیکٹو سے، میرا سوال ہے، تو کیا آپ تمام مسالک کو، مطلب یو آر اوپن ٹو آل آف دیم، یا آپ اپنے آپ کو کسی میں یہ سوال کرنے کا میرا مین مقصد یہ ہے، میں آپ کا یہ پروسیس پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ بلیو کرتے ہیں کہ یار ہمیں سرٹن امام، جیسے حنفی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں پاکستان میں، رائٹ؟ تو کیا آپ کا وہ بلیف ہے کہ جی اگر آپ حنفی ہیں تو ہمیں حنفی رہنا چاہیے، ہمیں مالکی نہیں دیکھنا چاہیے، یا ہمیں حنبلی نہیں دیکھنا چاہیے، یا جو بھی جو ایک ہمارا ٹریڈیشنل تھاٹ پروسیس ہے، آپ کا اس کے اندر اپنا پرسپیکٹو کیا، آپ اپنے معاملات کیسے لے کے چلتے ہیں؟ دیکھیے، پرسنلی تو میں کسی ایک فقہ کو فالو نہیں کرتا ان اسٹرکٹ ٹرمس، پر آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا کہ کوئی آدمی اگر کسی فقہ کو فالو کرتا ہے تو وہ اسی کو ہی فالو کرے. کیونکہ فقہ کا جو آپ کو جو سب سے زبردست بینیفٹ ہے وہ ہے کہ آپ کو کنسسٹنسی ملتی ہے اپنے بلیف سسٹم میں، اپنی پریکٹسز میں، آپ کو تسلسل ملتا ہے. تو آپ ایک ہی سلسلے کے ساتھ آپ جڑ کر تو آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں، آپ کو اس کے اندر سے گائیڈنس ملتی ہے. سو آئی رسپیکٹ ایوری بڈی جو کسی بھی فقہ کو فالو کرتا ہے. پرسنلی میں سب کے پاس جاتا ہوں، سب کے جہاں کسی معاملے میں کوئی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، آئی ٹیک دیئر آن بورڈ. تو اس میں سب کے ساتھ کام کرنا یہی ایک بینیفٹ ہے کہ وین یو ناٹ پارٹ آف اے پرٹیکولر سسٹم دین آل سسٹم بیکمز آٹومیٹکلی یورس. تو کیسر بھائی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں خاص طور پہ پاکستان میں
جو یہ جو سیکٹس والا سسٹم اسٹارٹ ہوا ہے، از اٹ بینیفیشل؟ مطلب آپ نے جو بولا جیسے فقہ کا، کیا آپ یہ امام ابو یعنی کہ وہ جو 4 اماموں کا فقہ ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں، یا آگے برانچز بننا شروع ہوئی ہیں آپ اس کے بارے آپ کس سے کہہ رہے ہیں کہ کس سے کنیکٹ رہنا چاہیے؟ ان سے یا آگے جو سیکٹس بننا شروع ہوئے ہیں اس کے؟ آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم سوٹبل پرسن کہ میں کسی کو مشورہ دوں کہ آپ کو کہ کس جو مکتب فکر ہے اس کا آپ کو حصہ بننا چاہیے. لک ایوری بڈی، جتنے بھی لوگ ہیں، جو حد ہے نا ہمارے پاس، جو ایک ٹو پوائنٹ ہمارے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ توحید کا ہے اور ختم نبوت کا ہے. اس کے اندر سب کی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں، اور وہ ساری انٹرپریٹیشنز میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس کو فالو کریں یا آپ اس کو فالو کریں. اور صحیح از کہ آپ میں اس دن بھی ایک بات کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو دین اپنے مزاج کے مطابق سمجھنا چاہیے. اینڈ آئی لائک ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، انہوں نے ایک بڑی پروفاؤنڈ بات کہی تھی جو ڈفرینسز ہیں اس طرح کے، ان کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہ اللہ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنے کے طریقے اتنے پسند آئے کہ رہتی دنیا تک وہ طریقے جو ہیں انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے وہ مختلف جو مکاتب ہے افکار ہیں ان کے حوالے کر دیے کہ کبھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تو وہ جعفریوں اور مالکیوں کے حصے میں آ گیا، کہیں رفع یدین کیا تو وہ جو ہمارے وہ سیکٹس ہیں جس میں سلف بھی ہیں، جس میں مالکی بھی ہیں، کہ جو رفع یدین کرتے ہیں، اور کبھی نہیں کیا تو وہ احناف کے حصے میں آ گیا، کبھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی تو اگین وہ احناف یا باقی جو مسالک ہیں جیسے شافعی ہیں وہ کرتے ہیں. سو دس از اے بیوٹیفل وے آف ایکسپلیننگ کہ یہ سارے کے سارے طریقے جو ہیں یہ ایک ہی روٹ کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، اینڈ دے آل آر فائن. اور میں نماز کی اگزامپل دے رہا ہوں. سو what I'm trying to say is کہ آپ اپنے مزاج کے مطابق ایک سسٹم کو آپ نے فالو کر لیا، اینڈ آئی تھنک that's good enough because this is how you interpret religion and there's nothing wrong with it. تو کیسر بھائی، کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ توحید اور ختم نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تک الٹیمیٹ سب کا ظاہر ہے کہ گول ہے پہنچنا؟ تو چاہے وہ تمام امام ہوں، چاہے وہ ان کے بعد کے امام ہوں، چاہے وہ 100 سال پہلے کے امام ہوں، آپ سب کو ایز اے سورس آف انفارمیشن استعمال کر سکتے ہیں. یو کین بی اوپن ٹو آل آف دیم. کیا آپ اس آئیڈیالوجی سے اگری کرتے ہیں؟ شورلی. دیکھیں، فرق جو ہوتا ہے نا وہ عقیدے اور عقیدت کا ہے. آپ کہنا کہ 100 سال پہلے کے امام ہیں، اب جو 100 سال پہلے کے امام ہیں، آپ ایز این ایگزامپل آپ دیکھ لیں، جیسے ہمارے پاس بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے، یا عام طور پہ جو اہل سنت کے سے جو خود کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے جو سیکٹ، اور اس کے بعد پھر دیوبند کا سیکٹ ہے جو بھی اگین اوبویسلی اہل سنت سے کرتا ہے، لیکن دونوں احناف ہیں. اس کے بعد پھر کچھ چیزیں جو ہیں وہ نوانسز ہیں، وہ انٹرپریٹیشنز کے ڈفرینسز ہیں، لیکن انہوں نے نئی فقہ نہیں لکھی ہے، ایک ہی فقہ کو فالو کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم آپ اگر چلے جائیں مثال کے طور پہ جو سلف کا جو سسٹم ہے اس میں آپ چلے جائیں تو پیچھے سے آپ کو ایک ہی سورس آف انفارمیشن ملتا ہے، لیکن اس کے اندر مدخلیزم بھی پایا جاتا ہے، اس کے اندر بہت سخت ایک موقف بھی پایا جاتا ہے. سو اٹ ڈزنٹ مین کہ جو نئے آئیڈیاز ہیں وہ فقہ کو ری رائٹ کرتے ہیں. وہ ہے کہ آپ نے ایک جورسپروڈنس کو فالو کیا ہے، اس کے اندر پھر مختلف طرح کے عقائد ہیں، کوئی اس کو لے لے گا، کوئی اس کو لے لے گا. وی آر اوکے ود اٹ بیکاز اسلام آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا ہے سوائے ایبسلوٹس کے، کہ ایبسلوٹ پہ جو اسلام کے ہیں اس پہ آپ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، جس میں توحید ہے، جس میں ختم نبوت ہے مثال کے طور پہ، یا نماز کی فرضیت ہے، اینڈ سو فورتھ. یہ کچھ ایگزامپلس میں نے دی ہیں. اپارٹ فرام دیٹ، سو فار ایز آئی نو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اراؤنڈ کوئی 100 سے زیادہ معاملات میں ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا تھا، صحابہ میں پایا جاتا تھا. دیٹس پرفیکٹلی فائن، کیونکہ اسلام اکنالج کرتا ہے اس چیز کو کہ آپ چیزوں کو اپنی عقل کے مطابق سبجیکٹو لیول پہ انٹرپریٹ کریں گے. اینڈ سو لانگ ایز یو ڈونٹ گو آؤٹ سائڈ دا باؤنڈس، جو انٹرنل انٹرپریٹیشنز ہیں دے آر پرفیکٹلی اوکے. صحیح ہے، زبردست کیسر بھائی. کیسر بھائی، اگلا میں جو ہے نا اگلے سیکشن میں آئی وانٹ ٹو مینلی کچھ غامدی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ریلیٹڈ سوالات ہیں، لیکن ناٹ نیسسریلی اس کے اندر بہت ساری آئیڈیاز ہیں جن کو جو ان کے کانٹیکسٹ میں آپ نے ڈسکس کیے ہیں، بٹ ناٹ نیسسریلی آئی وانٹ ٹو ڈسکس اٹ ان دیئر کانٹیکسٹ. اوور آل کلیئرٹی کے لیے آئی ول برنگ دوز تھنگز اپ.
تو سر پہلی چیز جو میرے بھی دماغ میں سوال تھا اور بہت سارے لوگوں کے دماغ میں سوال تھا، آپ نے ایک اعتراض کیا ہے کہ تو سر پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کارل مارکس ہو گئے، لینن ہو گئے، ان کی تعلیمات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جیسا کہا ہے یا ان سے انسپائرڈ کہا ہے. اگر مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر میں آپ کے کلیم کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہوں تو. تو میرا سوال آپ سے اس چیز کے اندر یہ تھا کہ سر آم، کارل مارکس کا کہنا ہے کہ جی جو بیسکلی غریبوں کی مدد کرنا، رائٹ، جو ہیومن پوٹینشیل ہے اس کو وہ کرنا. لینن کے ہیں لو اینڈ یونٹی ہے اس کے بھلے یہ اگر آپ اس کو کرکس نکالیں ان دونوں کی فلاسفیز کا تو اس کے اندر سے یہ پوائنٹرز نکلتے ہیں. فریڈم نکلتا ہے، پروڈکشن جو ہے وہ شیئر ہونی چاہیے لوگوں کے ساتھ. اس طرح کے جو یہ میں کارل مارکس اور لینن دونوں کے پوائنٹرز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو یہ کہنا کہ ہاں یار اس کے اندر اگر یہ چیزیں انسپائرڈ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگ سے، تو اس کے اندر پھر اعتراض کیا ہے کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پھر آپ کارل مارکس کی پوری ہی فلسفی کو میں نے آپ کے پورا آرگومنٹ سنا ہے کہ جی دنیا میں جو کچھ بھی تباہیاں ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں، بٹ انہوں نے کبھی یہ تو نہیں بولا جی کارل مارکس بہترین مسلمان تھا، مومن تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انسپائرڈ تھا. یہ تو نہیں. انجینئر صاحب نے ہمیشہ یہ بولا کہ اور انہوں نے ایکچولی پوائنٹس بھی مینشن کیے کہ یہ پوائنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ سے انسپائرڈ ہے. ڈونٹ ریکال انہوں نے کہا کہ یہ انسپائرڈ ہے. آئی تھنک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فطرت کی آوازیں ہیں اور یہ وہی نظریات ہیں جو نبی علیہ السلام کے تھے. ویل نتھنگ کوڈ بی فردر فرام ٹروتھ، کیونکہ یہ وہ نظریات نہیں ہیں جو نبی علیہ السلام کے تھے. مثال کے طور پہ کارل مارکس یہ لو یونٹی نہیں تھا سر. میں آتا ہوں ان ساری چیزوں کی طرف. مثال کے طور پہ کارل مارکس نے اپنی تھاٹ کو ہیگیلین تھاٹ پہ ڈیولپ کیا ہے، ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم پہ. نا جب آپ اپنی اپروچ کو مٹیریلزم پہ ریڈیوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایتھیزم پھر لازم و ملزوم ہو جاتا ہے، بیکاز when everything is reduced to matter تو پھر جو میٹا فزکس ہے وہ آپ ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. اینڈ دا مومنٹ یو ڈو دیر آپ ایتھیزم کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ پھر مذہب، خدا، یہ ساری چیزیں، ایمانیات ساری کی ساری آپ نے ایکسکلوڈ کر دی. اور یہی وجہ ہے کہ کارل مارکس یہ کہتا تھا کہ جو سوشلزم ہے اور ایتھیزم ہے یہ دونوں اکٹھے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں. ڈز دیٹ لک لائک نبی علیہ السلام کے نظریات؟ سرٹنلی ناٹ. وہ یہ کہتا تھا کہ جو اصل سفرنگ ہے، ریلیجن اس سفرنگ کو ماسک کرتا ہے، اسی لیے یہ جو میسز ہے ان کا اوپیم ہے. ڈز دیٹ لک لائک نبی علیہ السلام کے نظریات؟ سرٹنلی ناٹ. پھر آپ نبی علیہ السلام ہیومن رائٹس کے بہت زیادہ داعی تھے، اتنے زیادہ تھے کہ وہ اس معاملے میں مسلم نان مسلم کا بھی خیال نہیں کرتے تھے کہ ہیومن رائٹس سب کے ہونے چاہیے. کارل مارکس فنڈامنٹلی ہیومن رائٹ سے ڈس ایگری کرتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ آئیڈیا ہی غلط ہے کہ لوگوں کو انسانی حقوق ہونے چاہیے. لینن کی بات کریں، اس نے اسلام کو بین کیا تھا، اس نے قتل عام کیا ہے، اس نے کوئی آزادیوں کی فریڈم کی بات نہیں کی. وہ تو اور لینن جو ہے وہ مارکسزم کے نظریات سے ہٹ گیا تھا، اس لیے کہ جو اس کا خیال تھا کہ جو ایک آئیڈیالوجی مارکس نے دی تھی کہ بورجواں سے آپ حکومت لے کر فور ٹائم بینگ آپ اس کو ایک ٹرانزیشنل اسٹیٹ میں لے کے اینڈ دین یو گو ٹورڈ سوشلزم. 1917 میں جتنا قتل و خون ہوا، ہی واز ویری کلیئر کہ نہیں، یہ کارل مارکس کا آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے. تو وہ ایک روتھ لیس ڈکٹیٹر کے طور پہ سامنے آیا، جہاں پہ میسو لیول پہ لوگوں کا قتل عام کیا گیا. علاقوں کے علاقے اس نے بائی فورس ان پہ قبضہ کر کے بائی فورس اسلام کو بین کیا. اور جو اس کے بعد میں جو اس کے پھر سکسیسرز آئے، انہوں نے تقریباً ہر طرح کے ریلیجن کو بین کیا، کرسچینٹی کو بین کیا. باقی وہ لمبی جو آپ بتاتے ہیں کہ وہ ساری جتنی سفرنگ ہے ان کے اکاؤنٹ پہ، نن آف دیٹ لکس لائک کہ یہ نبی علیہ السلام سے وہ متاثر ہے. I mean 10 لاکھ لوگوں تک کا قتل لینن کے ذمے ہے چیکا کو یوز کر کے. اینڈ آئی ڈونٹ مین کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں وہ ویل ریڈ ہیں، دیر فور ان سے کوئی انٹرپریٹیشن کی غلطی ہو گئی ہے. میں ان سے صرف یہ میں نے عرض کی تھی اور اب بھی کرتا ہوں کہ آپ کی ڈومین یہ نہیں ہے. اگین آئی ڈونٹ وانٹ اینی ون کہ وہ اس پہ بات نہ کرے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس ہسٹری کو آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح کے نظریات کے لوگ تھے، ان کا طرز حکومت کیا تھا، یہ دنیا میں کیوں بار بار ناکام ہوتے ہیں،
یہ روتھلیس ڈکٹیٹرشپ کے بغیر کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ نن آف دیٹ لکس کہ اسلامی خلافت سے آپ 1000 دفعہ اختلاف کریں، بٹ اٹس ڈاکومنٹڈ ہسٹری کہ خلفاء کو لوگ پبلکلی وہیں پہ روک دیا کرتے تھے. کپڑے لینے والا واقعہ تو بڑا عام ہے، کپڑوں کا حساب لینے والا واقعہ تو بڑا عام ہے نا. ایسے اور واقعات ملیں گے کہ خلیفہ کسی کے گھر چلے گئے، انہوں نے باہر نکال دیا کہ نہیں پہلے اس طرح سے نہیں، اجازت لے کے اندر آؤ. آپ جو سوشلسٹ مارکسسٹ گورنمنٹس ہیں اس کے اندر ڈسینٹ نام کی چیز نہیں ہے. آپ نہیں انکار کر سکتے اسٹیٹ کو، جو آپ کو دے دیا گیا ہے یو مسٹ ایکسیپٹ دیٹ. تو ایک فنڈامنٹل ڈفرنس ہے اس میں. ایک انسان نے کہہ دیا کہ نہیں، لو اینڈ یونٹی، اور ہم باقی ساری چیزوں کو بھول جائیں، ان 2 چیزوں کو پکڑ لیں، تو پھر تو انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ شاید وہ جیزس سے متاثر تھے، وہ شاید بدھا سے متاثر تھے، وہ کسی اور. یہ وہ کامن چیزیں ہیں، معروفات ہیں، یہ دنیا میں آتی ہیں. بات یہ ہے کہ سسٹم انہوں نے دنیا کو کیا دیا، کیا اس کی کوئی ریزمبلنس ہمیں اسلام میں نظر آتی ہے؟ میں بھی انسیڈنٹلی ادھر ادھر نظر آتی ہو، لیکن ہم اوور آل اپروچ کی بات کر رہے ہیں اور وہ فنڈامنٹلی ڈفرینٹ ہے. تو کیسر بھائی اس کے اندر میں نے اسی وجہ سے میں تھوڑا سرجیکلی ایک یہ کارل مارکس کی ایک فلاسفی ہے، رائٹ، لینن کی ایک فلاسفی ہے جس کو جو ڈسکس کی جاتی ہے کہ بھائی اس کے یہ اچھے پوائنٹس ہیں، یہ اس کے برے پوائنٹس ہیں. ہم آپ نے جس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کیا، رائٹ. آپ کا اپنا مجھے بڑا، میں نے آپ کی اس کے اوپر پوری ٹاک سنی ہے جس پہ آپ نے بولا کہ اسلامک سسٹم کے اوپر آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی، اور ساری چیزوں کے اندر اس کے اندر آپ نے مینشن کیا کہ جی پرائیویٹ پراپرٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، فری مارکیٹ کو آپ سپورٹ کرتے ہیں. یہ تو کیپٹلسٹ آئیڈیاز ہیں. تو میں آپ کو پھر کیپٹلسٹ بولنا شروع کر دوں کہ جی آپ نے، کیونکہ یہ 2 پوائنٹرز کیپٹلسٹ کے خالی اٹھا لیے ہیں، جبکہ آپ کا بڑا کلیئر ہے مقصد کہ بھائی اسلامک سسٹم ہے، اس کے اندر یہ 2 پوائنٹرز وہاں سے آئے ہیں کیپٹلسٹ فلاسفی کے سے. تو میں تو آپ کو کیپٹلسٹ نہیں بولی، تو میں زیادتی کروں گا اگر آپ کو کیپٹلسٹ بولنا شروع کر دوں میں اس کے بعد، تو کیونکہ آپ نے 2 پوائنٹرز وہاں سے لے لیے. آئی ایکچولی گو بیونڈ دیٹ، کیونکہ میں یہ بات بیونڈ اس طرح سے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو سوشلزم کے اندر بھی آپ کو کچھ چیزیں مل جائیں گی جو اسلام سے انسپائرڈ ہے. مثال کے طور پہ اسلامک جو ہیومن رائٹس ہے اس کے اندر روٹی کپڑا اور مکان انکلوڈڈ ہے. اب سوشلسٹ جو ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان وغیرہ، لیکن وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی پرائیویٹ اونرشپ ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ اسٹیٹ نے جو دے دیا ہے یو جسٹ ہیو ٹو گیٹ، اور وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی آپ کی نہیں ہے، یو آر جسٹ گیون اینڈ دیٹس اٹ. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک سسٹم جو ہے وہ انسانوں کے لیے بنا ہے. جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، بہرحال وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی عقل کو استعمال کر کے اٹس کوائٹ پلازیبل کہ ان کے کوئی نہ کوئی ریزمبلنس آپ کو اسلامی سسٹم کے ساتھ آپ کو مل جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سوشلزم کے نظریات کو کہوں، یا جو ان کے جو دہشت گرد ہیں میں ان کے کو کہنا شروع کر دوں کہ ان کے نظریات نبی علیہ السلام سے ملتے ہیں. میں دیکھوں گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. سیم گوز وتھ کیپٹلزم، کہ کیپٹلزم کی کچھ چیزیں اگر ملتی ہیں، کولر تو انفیکٹ یہاں تک جا کے کہتا ہے کہ دنیا میں فرسٹ فری جو مارکیٹ اکانومی کے پائنیئر ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ڈز اٹ مین کہ اسلام پیورلی کیپٹلسٹ ریلیجن ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اور جس طرح سے سوشلزم کو بزور طاقت جنگ کے ساتھ کے امپوز کیا گیا، کیپٹلزم کو بھی دنیا میں اسی طرح امپوز کیا گیا. یہ ہے کہ کیپٹلزم کا ہاتھ جو ہے وہ انڈائریکٹ تھا، دیر فور اس میں سافٹنس کی ٹچ نظر آتی ہے. لیکن جو انہوں نے دنیا میں بریٹن ووڈ سسٹم کے تحت جو ادارے بنائے، جس میں IMF ہے یا ورلڈ بینک ہے، پوری دنیا میں انہوں نے ایک پاور کا ایک اسٹرکچر بنا دیا. ڈز دیٹ لک لائک اسلام؟ وہ سرٹنلی ناٹ. کوئی اسلام میں تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ بھائی، اسلام میں تو اگر کوئی علاقہ فتح بھی کیا جاتا تھا تو ان لوگوں کے ایک اکنامک اسٹرکچر کو نہیں چھیڑا جاتا تھا. آپ کا جو ہے وہ آپ اس کو ویسے ہی چلائیں، ہم اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک 2 چیزیں ملتی ہیں تو اس بیس پہ میں کیا کیپٹلزم کو پروموٹ کرنا شروع کر رہا ہوں؟ پے در پے میں وہی باتیں کر رہا ہوں. اگر تو میں ایسا کروں تو پھر آپ بالکل جسٹیفائڈ ہوں گے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ شیور سسٹم میں چیزیں مل سکتی ہیں لیکن ہمارے لیے جو چیز میٹر کرتی ہے وہ اسلام ہے، پھر اگر آپ مجھے کہیں کہ میں کیپٹلسٹ ہوں تو ہاں وہ زیادتی ہوگی. شیور. تو اس چیز کو آپ سیم نہیں سمجھتے کہ انجینئر صاحب نے بھی کوئی کارل مارکس کو یا لینن کو یا ان کو ایز اے ہول نہیں سپورٹ کیا؟ انہوں نے کہا ہاں اس کی جو کچھ ٹیچنگز ہیں وہ وہاں سے انسپائرڈ ہیں. وہ بھی تو سیم بات نہیں کر رہے جو آپ بات کر رہے ہیں کیپٹلزم کے بارے He میں. didn't. That's the thing. انہوں نے یہ نہیں کہا نا. دیکھیں ان کی پوری بات کو، ان کے پورا جو ایک فریم ورک ہے ان کے نیریٹو کا، اس کے اندر رکھ کے ہمیں سمجھنا ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ کارل مارکس وغیرہ لوگ جو تھے یہ بڑے اچھے تھے. لینن کے نظریات اور سوشلسٹ نظریات وہی ہیں جو نبی علیہ السلام کے تھے. سیکولرزم جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، اسلامک سیکولرزم جو ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے.
اور یہ کہ قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہ رہے تھے. مطلب ان کا پورا ایک پورا انہوں نے ایک باڈی آف آرگومنٹیشن انہوں نے ڈیولپ کی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ انہوں نے آلموسٹ سوشلزم کو، اور میں نے ان سے جا کے کہا بھی یہ تھا کہ دیکھیں آئی بلیو کہ شاید آپ کو ان چیزوں پہ آپ کی اتنی اسٹڈی نہیں ہے، وچ از فائن، ہر انسان کی ہر چیز پہ اسٹڈی نہیں ہوتی. آل آئی آسک از کہ آپ اس چیزوں پہ زیادہ دور نہ اگر جائیں بہتر ہے. اور پوڈ کاسٹ میں انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا، لیکن پوڈ کاسٹ کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ ان لوگوں نے ہیومن رائٹس دیے تھے. او بھائی، ان لوگوں نے کون سے ہیومن رائٹس دیے تھے؟ میرا اس چیز سے ایشو ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ مجموعی طور پہ، کیونکہ دیکھیں نا، جب آپ ان کا پورا ایک نیریٹو دیکھتے ہیں تو وہ ایک پرو سیکولر پرو سوشلسٹ ہے. ایسے کسی نے ان سے سوال بھیجا کہ کیا ایک بحث مسلمان آپ سوشلسٹ ہو سکتے ہیں؟ اب اگر آپ marxist.org جو ان کی آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح کی بائبل ہے، اس پہ اگر آپ جاتے ہیں تو اس پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ایوری سوشلسٹ مسٹ ایز اے رول بی این ایتھیسٹ، کیونکہ آپ اس کے اندر ریلیجن کو لے کے نہیں آ سکتے ہیں. سارا آئیڈیا جو میٹر پہ ریڈیوسڈ ہے، سارے کا سارا وہ اینٹی ریلیجس آئیڈیا ہے. ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ ریلیجن ایک کلاس سسٹم ہے، ایک اوپریسو سسٹم ہے، اس کو آپ ریڈیوس آپ ختم کر دیں. تو آگے سے انجینئر صاحب بجائے اس کے جواب دیتے کہ نہیں، ان کے سسٹم میں آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور آپ کے سسٹم میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بس دنیا کی باتیں اس طرح سے ہوتی ہیں، بالکل آپ جوائن کریں، یہ کریں، وہ کریں. اب دس از دا پرابلم. ہی ڈائریکٹلی اینڈ کنسسٹنٹلی لنکس دس ود سم تھنگ ویئر اٹ شوڈ ناٹ بی لنکڈ. کیسر بھائی، اب جیسے آپ ٹرمینالوجیز کی بات کر رہے ہیں تو میں تھوڑا سا آپ سے اس پہ تھوڑی سی کلیئرٹی چاہوں گا، یہی اسی کے کانٹیکس میں رکھتے ہوئے جو اسلامک سیکولرزم والا ایشو ہے، رائٹ. میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ ڈیموکریسی کو لک اپ کریں، میں اگین یہ جو آپ نے ابھی سوشلسٹ والی بات کی ہے نا، میں اسی سے اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں کہ ڈیموکریسی کو آپ لک اپ کریں تو، اور جو اسلامک ڈیموکریسی، آپ اسلامک ڈیموکریسی کو تو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا؟ اسلامک ڈیموکریسی، جی جی. تو جو اسلامک ڈیموکریسی ہے، دیٹ از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ آئیڈیا دین واٹ اوریجنلی ڈیموکریسی مینس، رائٹ. اس میں ہم نے اس کی کچھ پوائنٹس لیے ہوئے اینڈ دین اس کو ہم نے کسٹمائز کیا ہے اسلام کے حساب سے، اینڈ دین دیٹ بیکمز اسلامک ڈیموکریسی. نو سر، قطعی نہیں. ہم نے پورا ڈیموکریسی کو ایز اے مطلب جو ڈیموکریسی ماڈرن ٹرمز ہے، ہم اس کو اٹھا کے اس کے پیچھے اسلامک لگا کے ہم نے نہیں چلا دیا کہ بھائی اب یہ اسلامک ڈیموکریسی ہے. ہم نے چینجز کیے ہیں اس کے اندر. نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. سر جیسے ڈیموکریسی کے اندر آپ لوگوں کی تعداد سے ڈیسائیڈ کریں گے، چاہے حرام ہو، چاہے حلال ہو، چاہے صحیح ہو، چاہے غلط ہو. لوگ زیادہ ہوں گے، آپ اس کو لیگل کر دیں گے، لوگ کم نہیں ہوں گے، آپ اس کو انلیگل کر دیں گے. اسلامک ڈیموکریسی کے اندر وہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے، دیٹس ناٹ اپ فار ڈیبیٹ. تو یہ ہم نے چینج نہیں کیا، کسٹمائز نہیں کیا ہم نے ڈیموکریسی کو اسلامکلی. اس میں دو پرابلم ہیں اس بات میں. پہلا یہ ہے کہ اس بات سے امپلائی یہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی کی کوئی ایبسلوٹ ڈیفینیشن ہے جس کو ہم نے تھوڑا سا تروڑ مروڑ کے اسلام کو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے. دا ٹروتھ از کہ ڈیموکریسی کی کوئی آل امبریسنگ ڈیفینیشن نہیں ہے. لبرل ڈیموکریسی اور چیز ہے، سوشل ڈیموکریسی اور چیز ہے، ود ان لبرل ڈیموکریسی فرسٹ پاس دا پوسٹ اور چیز ہے، سمپل میجورٹی اور چیز ہے. یہ سب کی اپنی اپنی ڈیفینیشنس ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ شاید کوئی ایسی ڈیموکریسی کوئی ایک ایبسلوٹ چیز ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم یہ کہیں کہ اب دیکھیں اسلام میں کیسے، نہیں. آپ کمپیریزن کر لیں اتنی ڈیموکریسیز میں سے، مثال کے طور پہ جو لبرل ڈیموکریسی ہے، وہ اس کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے اس کی مثال دی ہے کہ اس میں حلال حرام لوگوں کی مرضی سے طے کیا جائے گا. دیٹ از آلسو رانگ، لوگوں کی مرضی سے طے نہیں کیا جاتا، وہ بھی ایک مت ہے. لیکن چلیں ایک منٹ کے لیے جو پاپولر نیریٹو ہے اس کو ہم مان لیتے ہیں. لیکن جب اسلامک ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا صرف ایک سمپل ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ جو حلال ہے حرام ہے وہ تو طے ہو گیا. جو ایبسلوٹس ہیں، جو حدود ہیں، ان کو تو آپ چھیڑ نہیں سکتے. جو تعزیر ہے وہ آپ حدود کی روشنی میں آپ بنائیں گے. لیکن اگر آپ کا رولر ان جو اسلامک سسٹم ہے اس کو ٹھیک طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر رہا، دین پیپل ہیو دا رائٹ ٹو ریموو دیٹ پرسن. یہ ہمیں کانسیپٹ ڈیموکریسی کو توڑ کے نہیں ملتا، یہ ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انوگریشنز کی اسپیچ تھی اس میں سے ملتا ہے کہ لوگوں میری پیروی کرنا اس وقت تک جب تک تم مجھے کتاب و سنت کے راستے پہ دیکھو. یہی ہمیں قرآن میں سے ملتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے ہیں، وچ مینس کہ تمہارے اوپر وہ امپوز نہیں ہے بلکہ تمہارے کنسنٹ کے ساتھ ہے. اب کنسنٹ کے ڈفرنٹ طریقے ہو سکتے ہیں، ون مین ون ووٹ ہو سکتا ہے،
سائلنٹ ایکسیپٹنس ہو سکتی ہے، جو بھی اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ لوگ ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ایک بڑا تاریخی ڈائلاگ ہے وہان اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یرموک کے موقع پہ، کہ اب دونوں کی میٹنگ ہوئی اور وہان نے بہت زیادہ ایک سائیکولوجیکل ڈومیننس اچیو کرنے کے لیے جو اس نے وہاں پہ، اب وہان خود اتنا بڑا لیڈر تھا کہ تاریخ میں شور نہیں ہے کہ وہ ان کی 5 آرمیز کا لیڈر تھا یا ایک آرمی کا لیڈر تھا، لیکن اتنا انفلوئنس رکھتا تھا کہ وہ سب کے بہاف پہ بات کر سکتا تھا. تو حضرت خالد کو وہ متاثر کرنے کے لیے اس نے وہ جو سونے چاندی کے وہ سیٹ وغیرہ بنائے ہوئے اور تخت تاج سارا، تو کیا آپ کہیے سر، اور اپنے بادشاہ کے گن گانے شروع کر دی کہ ہمارا بادشاہ ایسا، ہمارا بادشاہ ویسا. تو حضرت خالد نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کو اگر یہ غلط فہمی ہو جائے نا جو تمہارے بادشاہ کو ہے، تو ہم ریموو کر دیں اسے، دا مسلمس، کہ ہمارا جو ان لٹرل ٹرمز از فرسٹ امنگ ایکولز. تو ہم نے یہ کوئی جو پچھلے 200-300 سال سے جو ویسٹ میں ڈیموکریسی آئی ہے اس کے اندر اسلام فٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. ہم جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ ایک ایسے رولر کو ریموو کریں جو اسلام کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا یا اسلام کے خلاف جا رہا ہے، اور اس سے بہتر آدمی کو لے کے آ جائیں. دیٹ از روٹڈ ان آور انٹلیکچوئل اینڈ پولیٹیکل ڈی این اے all the way back to the first caliph and even beyond. جو میں نے قرآن کا حوالہ دیا ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. تو اب جیسے اسلامک ڈیموکریسی کی مثال ہے، اسلامک بینکنگ کی مثال ہے. اب آپ خالی بینکنگ بولیں گے تو آبویسلی اس میں ڈفرینٹ سسٹمز ہیں، سود کا نظام، یہ ساری چیزیں. اسلامک بینکنگ کے اندر ہم چیزیں چینج کرتے چلے. آپ نے ابھی ڈیموکریسی کے اوپر یہ بولا، اس لیے میں اسلامک بینکنگ کو لے کے آیا ہوں اس کے اندر کہ آپ اسلام اگین جو اسلامک سیکولرزم کا ایشو ہے، isn't that the same کہ بھائی، کیونکہ پرابلم یہ ہے نا کہ جس طرح آپ نے مثال دی کہ یار ہم یہاں سے کچھ نہیں لے رہے ہیں، ہمارا سب پیچھے سے آ رہا ہے، ہمارے پاس پوری اسلامک ہسٹری ہے اس چیز کو لینے کے لیے. تو پھر آپ اسلامک ڈیموکریسی کی جگہ یا تو اسلامک ABC بولنا شروع کرتے ہیں اس چیز کو، پھر لوگوں کو کسی کو سمجھ نہیں آئے گا یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ مطلب اسلامک ڈیموکریسی کی جگہ ڈیموکریسی کا ورڈ نکال دیں اور اس کو ABC بولیں. کوئی دقت نہیں ہے، آپ نکال دیں، دیٹس پرفیکٹلی فائن. دس از یہ پوائنٹ آف کنٹینشن نہیں ہے. پوائنٹ آف کنٹینشن یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کیا یہ حق ہے یا لوگوں کو ہمیشہ محکوم بنایا جائے گا، زبردستی ان پہ حکومت کی جائے گی. ڈبیٹ یہ ہے، ٹرم کی ڈبیٹ نہیں ہے. لیکن جو اسلامک سیکولرزم ہے وہ اس لیے پرابلمیٹک ہے کہ اور جو انجینئر صاحب جو اسے اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بذات خود کوئی برا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ٹرم استعمال کرتے ہیں جو کیٹیگوریکلی، ڈیموکریسی کم سے کم ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی اسلام کے خلاف ہے، لیکن سیکولرزم تو قطعی طور پہ خدا کے خلاف نظریہ ہے. وہ جو بات کرتے ہیں کہ کسی ایک مسلک کی حکومت نہیں ہونی چاہیے بلکہ مجموعی طور پہ جو شریعت ہے وہ نافذ ہونی چاہیے، کوئی بینیفٹ نہیں ملنا چاہیے ایڈیشنل کسی ایک مسلک کو. آئی تھنک دیٹس فائن، بٹ the problem is کہ انجینئر صاحب از آن ریکارڈ فار سیئنگ کہ یہ جو سیکولر لبرل جو باتیں کرتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ کس فرقے کی حکومت آئے گی یا کس مسلک کی آئے گی. جو اسلام میں کامن چیزیں ہیں بھائی ان کو مان لو، شراب کی حرمت ہے مثال کے طور پہ، فحاشی کا خاتمہ اینڈ سو فورتھ، یہ ساری باتیں انجینئر صاحب کہہ چکے ہیں. اینڈ ایکچولی وی مس دیٹ انجینئر جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اب انہوں نے اس کے خلاف خود ہی شروع کر دیا ہے کہ نہیں یہ کون سے فرقے کی حکومت آئے گی، کون سے مسلک کی آئے گی. تو اس کا ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کا آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کسی ایک فرقے کی نہیں آنی چاہیے، کسی ایک مسلک کی نہیں آنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹرم سیکولر استعمال کرنا شروع کر دیں جو کہ ایکچولی ایک اینٹی ریلیجس پوزیشن ہے. میں یہ فرقے والی بات پہ دوبارہ سے آتا ہوں، لیکن اگین جو اسلامک سیکولرزم والی بات ہے، جیسے سیکولر اگر آپ سیکولر لک اپ کریں گے رائٹ، اب اس جو سیکولر کی ڈیفینیشن میں سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ ان کا پہلا پوائنٹ ہے. اب ہم جب اس کو اسلامک سیکولرزم بولیں گے تو آبویسلی یہ پوائنٹ کو ہم لائن لگا دیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر فریڈم آف ریلیجن، جی ہمارا بھی دین کہتا ہے جی فریڈم آف ریلیجن ہونی چاہیے، ہم اس کو لے لیں گے. ہم ایکوالٹی کو لے لیں گے جو ان کے دوسرے پوائنٹس، نیوٹرلٹی کو لے لیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تو بیسکلی اگین اس کو ہم نے کسٹمائز کرا سیکولرزم کو، اور اس کو پھر ہم نے بولا اسلامک. اگین وی کین کال اٹ اسلامک ABC اور CDE. اگر ہم ڈیموکریسی کو اسلامک ABC کہہ رہے ہیں تو اس کو ہم اسلامک CDE کرنا شروع کر دیں. پوائنٹ میرا یہ کہنے کا ہے کہ سر یہ جو ٹرمز ہیں یہ اب ایک گوئنگ ٹرمز ہیں. آپ نے جب اپنی گورنمنٹس کو، اپنے حکومت کو، اپنی چیزوں کو جب آپ نے لے کے چلنا ہوگا تو یو ہیو ٹو اسٹے ود دا نارمس. آپ نہیں بول سکتے کہ جی میں اسلامک ABC کر رہا ہوں یا اس ملک میں اسلامک ABC ہے.
اب اگلے لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گا کہ بھائی یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، کیا ہے اسلامی؟ تو ہم اس لیے ڈیموکریسی کیونکہ ایک گوئنگ ٹرم ہے، سیم گوز فار سیکولرزم. اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے کہ اس میں کیا پرابلم ہے اگر ہم سیکولر نظریات جو ہمارے ساتھ الائنڈ ہیں ان کو لے کے باقی کسٹمائز کر کے اس کو آپ اسلامک سیکولرزم بول دیں، اس میں کیا پرابلم نمبر ہے؟ آف پرابلمس ہیں اس میں. پہلی بات یہ ہے کہ جو میں نے ڈیموکریسی کے آگے میں نے بات کہی ہے کہ وہ کم سے کم خدا کے خلاف نظریہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کہ واٹ اٹ مینز از کہ آپ رولر کو ریموو کر سکتے ہیں، شرط اسلام ہے. رہی بات سیکولرزم کی، تو دیکھیں سیکولرزم کا پہلا پوائنٹ یہ سوری کیسر نہیں بھائی، ہے. جی جی ایک ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، سوری کیسر بھائی. ڈیموکریسی والے پوائنٹ کے اندر سر اس کے اندر ایک پوائنٹ ہے کہ جی آپ کو لبرٹی ہے جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے کہ جی آپ الکوہول زیادہ میجورٹی نے بولا الکوہول لیگل کرنی ہے، لیگل ہو گئی. ٹھیک ہے، ایل جی بی ٹی کو آپ نے وہ کرنا ہے، لیگلائز کرنا ہے سیم سیکس میرجز، وہ ہو گئی. تو دیٹس وہ لبرل. پوائنٹ تو اگینسٹ اسلام ہے نا، اگینسٹ اللہ کے. دیٹس تو وہ میں نے کہا بس وہ ایڈ کر دوں ڈیموکریسی کے اندر. دیٹس لبرل ڈیموکریسی. میں نے تو پہلے کہا کہ لبرل ڈیموکریسی ہمارا معیار نہیں ہے. تو کیا یہ بات تو کلیئر ہے کہ آپ حدود کو آپ نہیں چھیڑ سکتے ہیں. اور اس پہ بھی جو ہے وہ بڑی اچھی انالوجی خود انجینئر صاحب نے ہی پیش کی ہے. میں تھوڑا سا اس کو موڈیفائی کرتا ہوں، بٹ کریڈٹ ہیز ٹو بی گیون ویئر اٹس ڈیو. کہ آپ نے افطار میں یہ ڈیموکریٹکلی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ آپ نے شراب پینی ہے یا آپ نے کھجور کھانی ہے. ہاں، آپ نے اجوا کھجور کھانی ہے یا کوئی اور کھانی ہے، یہ آپ ڈیموکریٹکلی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. یہ لوگ بیٹھے ہیں ہمارے لیے، وہ لے کے آؤ کہ حلال حرام پہ کوئی بحث نہیں ہے. ہاں، میں اس کو اس طرح سے موڈیفائی کرتا ہوں کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سا شیف ہوگا جو آپ کو افطار بنا کے دے گا، کون سا کوک ہوگا. شور یہ چیز، اور اتنا ہی ہماری مراد ہے. رہی بات جو سیکولرزم کی ہے، دیکھیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ اس کا فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ چرچ اور اسٹیٹ کو سیپریٹ کر دو. یہ پہلا پوائنٹ نہیں ہے اس کا. پہلا پوائنٹ اس کا جو ہے وہ ہولی اوک نے دیا ہوا ہے، جس آدمی نے یہ ٹرم کوئن کی ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نظریہ خدا بیزار لوگوں کا ہے جو اس دنیا کو کافی سمجھتے ہیں، اور جو الہیات ہے اس کو ناکافی سمجھتے ہیں، ناقابل بھروسہ سمجھتے ہیں، ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سیکولرزم اصل میں ہے کیا. یہ نیوٹرل پوزیشن نہیں ہے، یہ ایک اینٹی ریلیجس پوزیشن ہے بائی ڈیفالٹ. پھر آپ نے کہا کہ سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ ریلیجس فریڈم ہونی چاہیے. بھائی نہیں کہتا سیکولرزم کی ریلیجس فریڈم ہونی چاہیے. اٹس سمپلی رانگ. کوئی دنیا کا ایک ملک مجھے بتا دے جہاں پہ ایبسلوٹ ریلیجس فریڈم پائی جاتی ہو. ون ایک بھی نہیں ہے ایسا. ہر ملک کے اندر ایک کیسر بھائی سیکولر. ڈیفینیشن کا حصہ ہے. جی میں نے کہا ڈیفینیشن کا حصہ ہے فریڈم آف ریلیجن. اگین اپلائی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا دیٹ از اے سیپریٹ اسٹوری، بٹ ان کی سیکولرزم کی فلاسفی کے اندر یہ امبیڈ ہے. دس از مائی پوائنٹ. یہ ساری ایبسٹریکٹ ایمپٹی لیبلز ہیں کہ سیکولرزم کی فلاسفی میں ہے. دیر از نو فلاسفی آف سیکولرزم جس کو سارے امبریس کرتے ہوں. ایوری بڈی ہیز دیئر اون ڈیفینیشن. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیکولرزم، اب سیکولرزم کا کوئی مقدس ڈاکومنٹ تو ہے نہیں، تو سیکولرزم تو ہمیں وہی نظر آئے گا نا کہ جو لوگ جو ہم جسے پریکٹس میں دیکھتے ہیں اس سے ہم انفر کریں کہ سیکولرزم کیا ہے. اگین آئی انوائٹ پیپل ٹو گیو اس دا نیم آف ون کنٹری، ایک سیکولر ملک جہاں پہ ایبسلوٹ ریلیجس فریڈم پائی جاتی ہو. ایک بھی نہیں ہے. اگلی آپ نے کہا کہ سیکولرزم کہتا ہے ایکویلٹی. پہلی بات ہے کہ سیکولرزم نہیں کہتا ایکویلٹی، بٹ فار اے منٹ اگر وہ کہتا بھی ہے ایکویلٹی، تو اسلام تو نہیں کہتا نا ایکویلٹی. اسلام میں تو ہم نہیں کہتے کہ ایکویلٹی پائی جاتی ہے. اسلام میں تو ہم کہتے ہیں کہ ایکوٹی پائی جاتی ہے، وچ از اے مچ ڈفرنٹ کانسیپٹ دین ایکویلٹی. اگلے پوائنٹ پہ میں چلتے ہیں اس کے اوپر. اگین وی لیو دس فار دا آڈینس ٹو ڈیسائڈ کہ اس کے اوپر انہوں نے کیا کرنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کیسر بھائی اقامت دین کی میں نے آپ کی جو ڈسکشن تھی ساحل ادیم صاحب کے ساتھ بھی جو آپ نے ابھی ریسنٹلی پوڈ کاسٹ کی تھی، بڑی زبردست پوڈ کاسٹ تھی. اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ آپ ہوسٹ تھے تو بہت زیادہ آپ کا پوائنٹ آف ویو باہر نہیں آ سکتا تھا اس میں، جہاں پہ بھی آپ نے کافی پھر بھی ہو گیا، لیکن میں نے کوشش کروں گا کہ اس کے اندر اس کو تھوڑا اوپن اپ کریں. سر اقامت دین کا آپ کا مطلب فائنل آپ کیا سمجھتے ہیں کنکلوسیولی کہ جو دو مین اسٹریم لوگ بات کرتے ہیں، ایک تزکیہ ہے ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن، آپ کدھر کھڑے ہیں؟ آپ کا کیا بلیف ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اقامت دین کے کانسیپٹ پہ؟ اقامت دین از اے مسٹ جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں ہیں. تزکیہ نفس کا جہاں تک تعلق ہے، آئی ڈونٹ سی دیم ایز ٹو ڈفرینٹ اور کمپیٹنگ تھاٹس. کیونکہ نفس کا تزکیہ آپ کریں گے اس وقت جب آپ کے پاس ایک پیور حلال ایکسپیرینس ہوگا، سسٹم بیسڈ. یعنی میں سارے اذکار باتیں کرتا رہوں اور میرے سسٹم ملک کا وہ اتنا
اسلامی ملک ہونے کے باوجود اتنا سیکولر سسٹم ہے کہ اس کے اندر اکانومی سود پہ بیسڈ ہے اینڈ ایوری تھنگ ایلس دیٹ گوز اراؤنڈ. تو میں جو لقمہ کھا رہا ہوں اس میں بھی اگر حرام ہے تو میرے نفس کا تزکیہ کیسے ہوگا وین وی نو کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کا اثر آپ کے جسم پہ ہوتا ہے. سو دیٹ اٹ سیلف از اے پرابلم. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں تزکیہ میرے نفس کا تزکیہ ہوگا ہی نہیں تو میں دین کے قیام کے لیے میں کیا کروں گا؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے ہیں، یہ سیپریبل نہیں ہیں یہ. ہاں جہاں پہ بھی اسلام یعنی کہ مسلمان لوگ غالب ہیں، اور غالب سے میری مراد یہ نہیں کہ یہاں پہ 51% ہے آئی مین جیسے پاکستان ہے کہ 97% ہے. یہاں پہ شیورلی لوگوں کا ایک رائٹ ہے کہ ان کو اسلامی ایکسپیرینس ملے. تو کیسر بھائی یعنی کہ آپ نے تھوڑا سا جیسے تزکیے کے اوپر آپ تھوڑا سا اور بات کر سکتے ہیں، یعنی کہ کیا آپ جیسے ساحل ندیم صاحب کا پوائنٹ آف ویو تھا، اگین میں نے بولا اس پوڈ کاسٹ میں ظاہر ہے آپ بہت کھل کے نہیں بات کر سکتے بیکاز آپ ہوسٹ تھے اس کے اندر، بٹ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ساحل ندیم صاحب کا کہ بھائی تزکیہ تو آٹومیٹکلی مطلب آپ نے اپنا خالی نہیں کرنا ہے، تزکیے سے آپ کے اراؤنڈ لوگ انفلوئنس ہونے چاہیے. آپ اس کانسیپٹ آف تزکیے کو مانتے ہیں کہ مطلب یہی ہونا چاہیے کہ بھائی میرے گھر میں ہونے کی وجہ سے میرا گھر کم از کم جھوٹ نہیں بول سکتا یا غلط بات نہیں کر سکتا یا جو بھی برائیاں ہیں وہ نہیں کر سکتا. اینڈ اگین ان کی وجہ سے پھر ان کے جو پیئرز ہوں گے اور ان کے آگے پھر محلہ اور پھر شہر اور پھر ملک تک یہ ساری بات جاتی ہے بڑھتے بڑھتے. آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں تزکیے کا کانسیپٹ؟ آئیڈیل تو یہی ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں چونکہ میرے نفس کا تزکیہ ہوا ہے دیر فور میں باقیوں کے جو نفوس ہیں ان کا بائی فورس میں تزکیہ کرنے جا رہا ہوں. اور ایم سیئنگ از ایوری ایلس از ایز نارمل ایز آئی ایم. اگر میں کوشش کر رہا ہوں تو وہ بھی کوشش کریں باقی سارے، اور وہ جب کولیکٹیو ایفرٹ ملے تو سب کا جو ہے ہمیں مجموعی طور پہ ایک تزکیہ نظر آئے. سو اس طرح سے تو میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ کہ میری کوئی ایسی ذمہ داری ہے کہ میں نے اینڈ ایم ناٹ شیور کہ آپ کے کوشچن کی پریمس ہے یا میں غلط سمجھا ہوں کہ میں کو بائی فورس کسی کو کا تزکیہ کرنا ہے. نہیں، اس کانسیپٹ سے میں ایگری نہیں کرتا. دیٹ از اف یو مینٹ اٹ. نہیں بائی فورس تو نہیں، لیکن جس طرح اب یہ ہے کہ جھوٹ ہے فار ایگزامپل رائٹ، اگر میں اپنے والد صاحب کو جھوٹ بولتا سنوں تو ان کو پتا ہو کہ یار یہ چپ نہیں رہے گا، یہ کال آؤٹ کر دے گا یا یہ مجھے جس بھی طریقے سے تمیز کے ساتھ لحاظ کے ساتھ ہر چیز کے، وہ میں اس کی بات نہیں طریقے کی بات نہیں کر رہا، بٹ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے یار کہ یہ بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کے آگے جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. دیٹ از ہاؤ یو انفلوئنس پیپل. Yeah, آپ اس چیز کو آپ this کرتے ہیں is بلی. yeah sure. I mean this is the apex of moral height کہ کوئی آدمی آپ کے سامنے اس وجہ سے جھوٹ نہ بولے، وہ آپ کا دوست ہے، فیملی ممبر ہے، کوئی بھی ہے، کہ اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. Yeah, I think this is beautiful. I mean یہ تو صوفیزم کا اینڈ ہو گیا نا ایک طرح کا. شور کیوں نہیں. اچھا کیسر بھائی غامدی صاحب سے ریلیٹڈ، اچھا یہ اگین میں نے ڈیسائیڈ یہی کیا تھا کہ میں چھوٹی نیٹیگریٹیز میں نہیں جاؤں گا، لیکن کیونکہ میں نے اس کے اوپر پوری ایک ویڈیو بنائی تھی آپ پہ جو میں نے تنقید کی تھی اس بات کے اوپر، اس لیے میں اس ٹاپک کو ذرا لے کے آنا چاہتا ہوں اس کانورزیشن میں. ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے حدیث کے معاملے میں، آپ نے جس طریقے سے بات، اور میری تنقید بھی یہی تھی کہ ان کا جو پوری فلسفی ہے سنت اور حدیث کی، اس میں تو کہیں پہ یہ ہے ہی نہیں کہ جی حدیث کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے رائٹ. ان کا جو اوور آل اہل سنت کا اجماع ہے جس بات کے اوپر کہ جی سنت یعنی کہ حدیث جو ہے مطلب قرآن کے برابر تو کوئی چیز ہے نہیں، تو اس پہ تو اجماع ہے پورے اہل سنت کا کہ جی قرآن کے برابر کچھ نہیں ہے. حدیث اگر ہے تو وہ اس کے بعد اگلی چیز حدیث آتی ہے، اس بات پہ سب اگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس بات کا ایگزیکٹلی مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ بھائی قرآن ادھر ہے اور سیکنڈ نمبر پہ حدیث ہے، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات غامدی صاحب نے سمجھائی ہے. خالی پوائنٹ یہ ہے خالی کہ انہوں نے اس بات کو خالی کھول کے رکھا ہے کہ بھائی اس بات کا مطلب کیا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا تو بڑا کلیئر فلسفی ہے کہ جی بہت ہی بہترین ٹاپ ناچ انفارمیشن ہے یہ، اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے، دین کو سمجھنا ہے اس کی امبریلا میں، اس کی روشنی میں رہتے ہوئے. تو آپ نے جب بولا کہ یار وہ 40,000 حدیث کے اوپر کام کر رہے ہیں تو وہ حدیث کو مانتے ہی نہیں ہے، تو وہ حدیث، وہ میرا اس کے اندر بھی میری ویڈیو کے اندر بھی اعتراض یہی تھا. آپ اس کو کس طریقے سے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیے غامدی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی ہے کہ ان کی ایک سینٹرل آرگومنٹ سمجھ آ جائے، بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو فالو غامدی صاحب. جو ایک بات آپ نے کہی یہ 40,000 والی ہے مثال کے طور پہ، شور یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ہے،
لیکن اٹس ویری مچ پاسبل کہ انہوں نے یہ بات کہیں کہی ہو کہ ہم حدیث کی جو پلیسمنٹ ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ پہلے آرڈر جو اس کا ہے کہ قرآن ہے اس کے بعد حدیث ہے، لیکن ہم غامدی صاحب کی ان چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتے جو انہوں نے پبلکلی کہی ہیں، ریپیٹڈلی کہی ہیں، اپنی کتابوں میں لکھا ہے، میزان میں لکھا ہوا ہے کہ احادیث تو وہ بس اخبار احاد ہیں جو لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہہ دی ہیں، تو وہ دین کا حصہ تو نہیں ہے۔ حالانکہ کوئی بھی آدمی جس نے علم حدیث کی بنیادی باتیں بھی اگر سیکھی ہوئی ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ مرفوع روایت کیا ہے، غیر مرفوع روایت کیا ہے، اور ہم جب کہتے ہیں حدیث تو اس کا مطلب جو ہے ایک واقعہ ہے جو کہ ایک چین کے اندر ریکارڈڈ ہوا ہے، لیکن اس واقعے میں مثال کے طور پہ اگر کسی صحابی نے یا کسی تابعی نے یہ بات کہی کہ میں نے سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، دیٹس ون تھنگ، یا انہوں نے اپنے طرف سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں یہ چیز ایسی ہونی چاہیے، دیٹس اندر تھنگ۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایک روبسٹ چین آف نریشن ہے اور ایک مرفوع روایت ہے تو پھر آپ یہ کہیں کہ یہ بھی بس لوگوں نے اپنی طرف سے مینشن کیا ہوا ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ ایک یعنی قابل احتجاج بات ہے کہ ایک اتنے بڑے کیلیبر کے آدمی کو اس طرح سے اوور سمپلیفائڈ کر کے نہیں بلکہ کہہ دینا چاہیے، بلکہ انہیں بتانا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں حدیث تو ہماری مراد اس سے وہ ہسٹوریکل اکاؤنٹس ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے کہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، مثال کے طور پہ، یا کسی نے یہ کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ جو اصول حدیث ہے اس میں کتنا چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ باسط نے یہ کہا حدیث کی کسی روایت پہ، مثال کے طور پہ، اس روایت کا جب تک کوئی الٹرنیٹیو چین نہیں ملتی تب تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن مسنگ ہے۔ باسط نے کس سے کہا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ باسط نے کہا، but did he say that to me directly؟ یا باسط said to somebody else and I've heard it from that person۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نالج ہے حدیث کا یہ اتنا روبسٹ ہے کہ اس میں ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ ان ابو ہریرہ، گریٹ، ابو ہریرہ نے یہ کہا، بٹ ہمیں ایک اور الٹرنیٹیو چاہیے کہ کس سے کہا۔ تو جب غامدی صاحب یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ تو بس اخبار احاد اور اس طرح کی ٹرمز یوز کر کے کہتے ہیں کہ بس لوگوں نے اپنی باتیں کہی ہوئی ہیں، نہیں بھائی بتائیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان حدیث کو ہم نہیں مانتے ہیں تو بائی دیٹ یو مین کہ آئدر وہ چینز جن کے اندر پرابلم پایا جاتا ہے نریشنز میں، یا وہ ان چینز کی آپ بات کر رہے ہیں جس میں لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی ہوئی ہے، لیکن جب بات حدیث مرفوع کی آتی ہے تو وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، یہ قرآن کا آرڈر ہے کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ یہ غامدی صاحب نے چیز کلیئر کرنی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑا پرابلم ہے آگے، وہ یہ ہے کہ ایون وہ آرڈرز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ جاتے ہیں، غامدی صاحب کوائٹ آفٹن اس کو فطرت کے لیبل کے اندر جا کے فطری طور پہ ایکسیپٹ کرنا، حدیث کو پھر وہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ آئی تھنک دیٹس اے ویری پرابلمٹک تھنگ، ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ تو کیسے بھائی اسی ٹاپک کے اوپر یعنی کہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا ان کی 23 اعتراضات ایک سیریز چل رہی ہے جس کے اوپر وہ ایڈریس کر رہے ہیں سارے اعتراضات کو۔ سر اس کے اوپر تقریباً 20 سے 25 ایپیسوڈز ہیں، ایوریج 35 سے 40 منٹ کی، جس میں انہوں نے سنت اور حدیث کا اپنا پورا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ بھائی میرا مطلب کیا ہے اس چیز سے لے کے۔ اور جس طرح آپ نے یہ بولا کہ جو چیز بالکل روبسٹ اپنے اس کے ساتھ موجود ہے وہ تو اس کو کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اگر ہے تو وہ پارٹ آف سنت ہے، اس میں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ثابت ہے کہ جی حضور پاک سے جڑی ہوئی ہے یہ بات، تو بات ختم ہو گئی، وہاں پہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے۔ اور اگین وہی والی بات ہے نا کہ وہ انہوں نے اس کو 25 ایپیسوڈ، اب کس کے پاس ٹائم ہے کہ 35 میں نے سنی ہے، لیکن 35 40 منٹ کی 25 ایپیسوڈ سنے صرف سنت اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ تو لیکن جو آپ نے بات کی نا وہ ایگزیکٹلی وہی مطلب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو ہے آپ نے جب اس کو یہ کر دیا کہ جی وہ تو کہتے ہیں حدیث کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو اس سے جو آپ کیونکہ دیکھیں کیسر بھائی آپ کا ایک انفلوئنس ہے، آپ کا ایک انفلوئنس ہے، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جب اس طرح کی کوئی بات کریں گے تو لوگوں کے دماغ میں پھر یہی بات جائے گی کہ ابے اس کا مطلب ہے کہ بھائی یہ تو منکر حدیث ہے۔ اگر وہ ہیں تو دین ہی نیڈس ٹو میک دیٹ کلیئر، اور اگر وہ نہیں ہے تو اگین ہی نیڈس ٹو میک دیٹ کلیئر۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب سنت کی بات آتی ہے مثال کے طور پہ، تو میزان میں وہ سنت کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں جو کہ فرینکلی غلط بیان کرتے ہیں، اس کو سنت ابراہیمی سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن چلیں جیسا بھی ہے انہوں نے ایک ڈیفینیشن تو دے دی، لیکن جب حدیث کی بات آتی ہے تو اس وقت
ہم سے یہ توقع کیا جائے کہ ہم ان کی کوئی 25-30 اقساط دے کے سمجھے جو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا اس کا مطلب کیا ہے. نہیں بھئی، آپ کتاب میں لکھ رہے ہیں اور آپ کے جو ریپرزینٹیو ہیں وہ پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے ہیں، حسن الیاس صاحب مثال کے طور پہ، کہ حدیث تو اسلام کا نام ہی نہیں ہے. وائی میک دیز کنٹروورشل اسٹیٹمنٹس جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث سے کیا معنی لیا جاتا ہے. ایک عام آدمی جب حدیث کی بات کرتا ہے تو وہ حدیث مرفوع سے مطلب لے رہا ہوتا ہے. یہ ٹیکنیکل ڈبیٹ ہے کہ جو سنت قولی ہے وہ حدیث کے جی اندر ریکارڈ کی جاتی ہے. دیر فور ٹیکنیکل ڈفرینس یہ ہے کہ حدیث ایک اور چیز ہے اور سنت قولی ایک اور چیز ہے. لیکن میں اور آپ جب ایوری ڈے میں ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سنت قولی کی بات ہو رہی ہے. آپ ایک ریش اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ حدیث تو اسلام کا نام ہی نہیں ہے. یہ حدیث تو بس ایسی واحد خبریں ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ منسوب کر دی ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب اگر آپ نے اس کی تفصیل کو سمجھنا ہے تو آپ میری 25 قسطیں دیکھیں. دیٹ از وائی آئی سے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو فالو ہیم. وہ اپنی کتاب میں اپنے بہت سے اپنی کہی ہوئی باتوں کے خلاف آرگومنٹ بلڈ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ پھر محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا باسط بھائی کہ جنرل کنسنسس ان کا جو ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے وہ ڈفرنٹ ہے. اور وہ جو ڈفرنٹ ہے وہ یعنی کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ڈفرنٹ کیا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا نا کہ وہ کس چیز سے ڈفرنٹ ہے. سو باقی امت میں اگر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ قرآن اور سنت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری ایپسٹمولوجیکل فاؤنڈیشن اس چیز پہ ہے، ان دو چیزوں پہ ہے، اور وہ کہیں کہ میرا نقطہ نظر ڈفرینٹ ہے تو پھر اس چیز سے ڈفرینٹ ہوگا اور وہ ہمیں ان کی کتابوں میں ان کی تقریروں میں نظر آ جاتا ہے. پر ڈسپائٹ دیٹ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حدیث پہ ایمان فرض ہے، سنت پہ ایمان فرض ہے، میں صرف ان باتوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے کہی ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی آدمی بھی کوئی ڈس ایگری اس چیز سے کر سکتا ہے. بٹ ہی ہیز ٹو میک دیٹ کلیئر. اور جو جنرل پرسیپشن ان کے بارے میں ہے وہ وہی ہے جو میں نے اپنی ویڈیوز میں ایکسپلین کی ہے. رائٹ رائٹ بالکل. اچھا کیسر بھائی، یہ جو اب میں نے جیسے ظاہر ہے کہ انجینئر صاحب کے بارے میں اور غامدی صاحب کے بارے میں اس لیے میں نے پہلے تھوڑی سی ان پوائنٹس کے اوپر بات کر لی کہ میں آنا چاہ رہا تھا رینڈ کوآپریشن کے اوپر الٹیمیٹلی. تو سر کیسر بھائی، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ ان دونوں کو رینڈ کوآپریشن کا حصہ کہتے ہیں، رائٹ؟ یا آپ ان اینی شیپ اور فارم آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا ایجنٹ ہیں یا جو بھی ان اینی شیپ اور فارم آپ کہتے ہیں کچھ ہے رینڈ کو سپورٹ ہے کہیں نہ مطلب رینڈ کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ایجنڈا کو سپورٹ کر رہے ہیں، دیکھیں، رائٹ؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ان کے پے رول پہ ہیں، یہ ان کے سسٹم کا حصہ ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ رینڈ کارپوریشن مسلمز ہیں، وچ مینس کہ رینڈ کارپوریشن نے جو مسلمز انویزج کیے تھے کہ ایسے مسلمان جو ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹس ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. جو ڈسکرپشن انہوں نے دی تھی یہ اس ڈسکرپشن کے اندر فٹ بیٹھتے ہیں. اس کانٹیکس میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ رینڈ کارپوریشن مسلمز ہیں. باقی کیا ان سے پیسے لیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اپ ٹو می کہ میں کوئی ایسی باتیں کہوں جن کو میں ثابت نہیں کر سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ حسن الیاس صاحب کے حوالے سے ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں پاکستان میں آفتاب اقبال صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے حسن الیاس نے کہا ہے کہ امریکن گورنمنٹ ہمیں پیسے دیتی ہے اور اس لیے ہمیں ان کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. آئی ڈونٹ نو what دیٹ اسٹیٹمنٹ مینس. آئی ڈونٹ نو کہ وہ پیسے حسن الیاس صاحب نے بات کہی بھی ہے یا نہیں کہی ہے. اگر کہی ہے تو کس سیاق و سباق پہ کہی ہے. بہرحال یہ ایک اتنی سی بات آتی ہے وہ ان کے حوالے سے. میں مینشن اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی آدمی یہ تانے بانے جوڑ سکتا ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے، آئی ڈونٹ کلیم کہ وہ ان کو کوئی پیمنٹ آتی ہے، آئی ڈونٹ کلیم کہ وہ ان کے پے رول پہ ہیں. بٹ what I do say is کہ وہ مسلمز جو رینڈ کارپوریشن نے انویزج کیے تھے اپنے ایجنڈا کو فروغ دینے کے لیے، سرٹنلی انجینئر صاحب، غامدی صاحب، حسن الیاس صاحب یہ اس ڈسکرپشن کے اندر فٹ بیٹھتے ہیں. اچھا اب کیا آپ سرٹن ہیں کہ یہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں یا یہ مطلب آپ اچھا پہلے تو آپ اپنا وہ پوزیشن کلیئر کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انجانے میں کر رہے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہیں بٹ یہ ہو رہا ہے ان سے؟ آپ ان دونوں میں سے آپ کی کیا پوزیشن ہے ان دیکھیں، تینوں کے بارے اسیسمنٹ میں؟ آپ ظاہر پہ دیتے ہیں. جیسے میں یہ نہیں کہہ سکتا کیٹیگوریکلی یہ کہ لوگ پیسے لے رہے ہیں ان سے، ایسے ہی میں کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شاید انجانے میں کر رہے ہیں. اگر انجانے میں کر رہے ہیں دین دے ہیو ٹو ریویو دیکھیں نا، رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ کوئی ایسی خفیہ تو نہیں ہے جو صرف میرے پاس ہی ہے. میں نے بھی انٹرنیٹ سے لی ہے نا. ریڈ اٹ اینڈ سی کہ آپ کتنے ایکوریٹلی اس ڈسکرپشن میں فٹ بیٹھتے ہیں. اینڈ مے بی دس شوڈ بی اے سائن فار یو کہ مجھے ریویو کرنا چاہیے اپنے پبلک سٹانس کو اور میں اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کروں. یا آپ پبلکلی کہیں کہ بھئی رینڈ کارپوریشن والے جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اینڈ وی آر پراؤڈ آف دیٹ.
اگین دس اپ ٹو دیم، آئدر وے اٹس اپ ٹو دیم. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ مسلمانوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور اوبیسلی رینڈ کارپوریشن اسلام کے حق میں تو بات نہیں کر رہی، یا عالم اسلام کے لیے تو وہ نہیں کوشش کر رہے، وہ تو ایک تھنک ٹینک ہے جس نے ایک سرٹن آئیڈیالوجی ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے ان کو فیوریبل پرپوننٹس چاہیے. تو جو دو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ود ان اسلامک ورلڈ، دیز پیپل فٹ دیٹ ڈسکرپشن ریئلی ویری ویل. تو کیسر بھائی ایک اسٹریٹ سوال چلے میں پوچھتا ہوں. ظاہر ہے کہ رینڈ کوآپریشن ایک مسلم اسلام دشمن مسلم دشمن کوآپریشن ہے نا. ظاہر ایک تھنک ٹینک ہے جو کہ اسلام کو ڈائلوٹ کرنے کی کوشش کر رہے. تو آبویسلی اسلام دشمن کوآپریشن ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں انجینئر صاحب غامدی صاحب یہ سارے اسلام دشمن لوگ ہیں؟ میں رینڈ کارپوریشن کو یہ نہیں کہتا کہ وہ اسلام دشمن ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے ایجنڈا کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہے، جس کا ایک کانسیکوینس یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کو بھی کو نقصان پہنچائے، اور وہ پہنچاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انجینئر صاحب اور غامدی صاحب، ان کے لیے جو ایٹ لیسٹ ایڈوائزری ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آرگنائزیشن ایسی ہے جو اسلام کے کو نقصان پہنچا رہی ہے، اگرچہ اس کی جو قیام کا مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، اپنے ایجنڈا کو پروگریس کرنا ہے، فارورڈ کرنا ہے، کانسیکوینس آف وچ از کہ اسلام بھی ڈیمیج ہو، تو اگر ہم وہی کام کر رہے ہیں جو اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ایسے مسلمان چاہیے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جانے انجانے میں ہم ایسے سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں جس سے ہم اپنی ہی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اپنے ہی گھر کے کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنی ہی جو لنکا ہے اس کو ڈھا رہے ہیں. دس از سم تھنگ فار دیم ٹو تھنک. میں جو ظاہر ہے میں صرف اس پہ بات کر سکتا ہوں. اب وہ اسلام دشمن ہیں، وہ پے رول پہ ہیں، وہ انجانے میں کر رہے ہیں، نہیں ہے ان کو پتہ، دیٹس بیونڈ مائی ہیومن نالج. میں صرف وہ پریزنٹ کر سکتا ہوں سم تھنگ وچ از آبویس. نہیں کیسر بھائی آپ نے جس طرح ابھی خود ہی بولا کہ بھائی وہ آپ اسلام دشمن نہیں کہہ رہے رینڈ کوآپریشن کو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچائے. تو دشمن ہی ہوا نا سر. کہ اگر وہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کی جیسے ایک رینڈ تو ایک پوری کوآپریشن ہے. ان کا یہ جو پورا ڈاکیومنٹ ہے جو آپ نے بولا گوگل پہ، میں نے خود بھی پڑھا ہوا ہے. اس کوآپریشن کا ایک انہوں نے اپنا ایک شاخ نکالی ہے، اور جس کے اوپر انہوں نے پوری اپنی جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو پورا جاٹ ڈاؤن کیا ہے کہ بھائی یہ ایک ریلیجن ہے جس کے اوپر ہمیں خطرہ ہے، ہمیں کو اس کو ڈائلوٹ کرنا ہے، اور یہ ہماری اپروچ ہے، ہم نے اس طرح سے ڈائلوٹ کرنا ہے. تو آبویسلی دے آر ڈائریکٹلی اٹیکنگ اسلام، اس کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے. تو اس کو اسلام دشمن ہی بولیں گے نا اس طرح سے آپ رینڈ انٹرپریٹ کوآپریشن کو. کرنا چاہیں، شور، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا آپ نے جس طرح بولا نا کہ اب میں آپ کی نالج سے بیونڈ ہے یہ بات کہ یہ اسلام دشمن ہے کہ نہیں ہے، یہ رینڈ کوآپریشن کے پکے ایجنٹ ہیں کہ نہیں ہے. اگین پوائنٹ گوز بیک ٹو آپ کا انفلوئنس، آپ کا اوپینین. ایز آف ٹوڈے ایک عام آدمی جو اسپیشلی آپ کی بات سنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ اسلام دشمن ہیں یہ دونوں. غامدی صاحب بھی، انجینئر صاحب بھی، یہ آر سی ایم کے پکے ایجنٹس ہیں. یہ ایک عام آدمی کے حساب سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں. آپ کی جتنی ویڈیوز ہیں اس کے اوپر بار بار اگین جس طرح میں نے بولا نا، آپ جیسے لوگ جو پوزیشن آف انفلوئنس میں ہیں، آپ کے اوپر اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ نے اس طریقے سے، اور اگین آپ جس طرح میں نے یاسر صاحب سے بھی بات پوچھی تھی، مفتی یاسر صاحب سے، انہوں نے بولا بھائی میرا غالب گمان ہے. ٹھیک ہے سر، غالب گمان یعنی کہ اوپینین ہونا اور ایلیگیشن لگانا دونوں میں بڑا فرق ہے. آپ کا بھی جو ابھی تک جتنی آپ نے بات کی ہے، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اوپینین ہے میرا، غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا اسینشلی، یا نہیں؟ دیکھیں، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میرا ہزاروں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، بیکاز میں دنیا کے اس حصے میں پریکٹیکلی رہ رہا ہوں جہاں پہ آئدر یہ لوگ ہیں یا ان کے نظریات کو فالو کیا جاتا ہے. اینڈ نیور ونس ڈڈ اٹ ہیپن ٹو می کہ کسی آدمی نے کہا ہو کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ یہ رینڈ کارپوریشن کے ایجنٹ ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یا یہ ان کے پے رول پہ ہیں. بیکاز آئی ڈونٹ میک دیٹ کلیم. میں کبھی کسی جگہ پہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا کہ یہ ان کے پے رول پہ ہیں یا یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. ورا صحیح کہ جو رینڈ کارپوریشن نے مسلمز انویزج کیے تھے اپنے ایجنڈا کو پروگریس کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے، یہ اس ڈسکرپشن میں فٹ بیٹھتے ہیں. آئی ٹیک رسپانسبلٹی فار مائی ورڈس اینڈ آئی ڈو سو ویری کیئرفلی. اس کے بیونڈ انٹرپریٹیشنز ہیں، تو اگر میں اس کی بھی ذمہ داری لوں تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں پھر کہ میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی میں ذمہ داری لوں کہ ان کو وہ بات ایسی سمجھ آئے. لوک، میں جو بات کہتا ہوں میں پبلک میں اس کا فالو اپ جو ہوتا ہے وہ پبلک میں ہوتا ہے.
کہ میں نے غلط کہی ہے تو میں پرائیویٹلی کبھی اپولوجائز نہیں کرتا، میں پبلکلی اپولوجائز کرتا ہوں، اور اگر اس کو ایکسپلین کرنا ہو تو میں پبلکلی ہی کرتا ہوں کہ لوک دس از ویئر آئی اسٹینڈ اینڈ ہیئر اٹ از. اور وہ بڑی کلیئر بات ہے کہ رینڈ کارپوریشن کو جو مسلمز چاہیے انہوں نے لکھ کے دیے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے ایجنڈا کے لیے ایسے بندے چاہیے. انجینئر صاحب بالکل ویسے ہی ہیں، غامدی صاحب بالکل ویسے ہی ہیں. اب وہ پیچھے سے ان کو پیسے ملتے ہیں، وہ نہیں ملتے ہیں، یا یہ انجانے میں ان سے کوئی کام کرا رہا ہے، یا ان کو نہیں پتہ کہ یہ اس نظریے کے کتنے قریب آ گئے ہیں جو رینڈ کارپوریشن والوں کا تھا. آئی ہیو نو کامنٹ آن دیٹ. ویسے مسلمان میں حسن ظن رکھ سکتا ہوں کہ شاید ان کو علم نہیں ہے، پر اس بات کو بھی کئی مہینے ہو گئے ہیں. پاکستان میں تو یہ RCM کی ٹرم بڑی نارمل ہے. اب all they have to do is just read up and see. یعنی میرا کوئی نظریہ ایسا ہو نا جو کسی اسلام مخالف تنظیم کا ہو تو میں سب سے پہلے اس کو ریویو کروں کہ یار میں کہیں غلط راستے پہ تو نہیں جا رہا. ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنی جڑیں میں خود ہی کاٹ رہا ہوں. دس از what they have to do. میں فیکٹس کو اسٹیٹ کر سکتا ہوں اینڈ دے آر ویری obvious and I've stated the facts, nothing else. نہیں تو کیسر بھائی، یعنی کہ آپ ایٹ لیسٹ یہ بولیں گے کہ یار یہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یا آپ یہ کہتے ہیں نہیں 100% یہ وہی ہے، اب یہ RCM کے ہیں نہیں ہیں، یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا. آپ یہ تو کم از کم بول سکتے ہیں نا یہ میرا اوپینین ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ شاید یہ RCM کا ان سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. دیکھیں، جو آدمی پبلک میں بات کرتا ہے اور ریسرچ پہ بیسڈ اس کی بات ہوتی ہے، اس کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے. شیورلی یہ بھی غلط ہو سکتی ہے، نو پرابلم ایٹ آل. سوال یہ نہیں ہے کہ بات غلط ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، بات یہ ہے کہ جو ان کا طریقہ کار ہے اور جو اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے اس میں سملیرٹی ہے یا نہیں ہے. آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی رانگ اباؤٹ اٹ. آل دے ہیو ٹو ڈو از کہ اس کو پڑھ کے کہیں کہ لوگ اس میں تو یہ باتیں لکھی ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں. I'll be the first one to put my hand up and say کہ سوری مجھے غلطی لگ گئی تھی. But this is what they have to do. اب یہ تو میں نہیں کر سکتا نا. میں ایک انسان ہوں، میں نے بہت دفعہ غلطی کی ہے. میری جو ریسرچ بیسڈ میرا جو کام ہے اس میں بہت زیادہ ٹیکنیکل کام جو میرا، جس میں نے بہت محنت کی تھی، وہ ڈاکٹر سلام کے حوالے سے تھا. اور وہ اس لیے کہ جو فزکس ہے وہ میری فیلڈ نہیں ہے. سو آئی ہیڈ ٹو گو تھرو اے لاٹ آف ڈاکومنٹس اینڈ لاٹ آف پیپرز. اور اس زمانے کے جو جرنلسٹس ہیں، جو سائنس کمیونیکیٹر ہیں، گوئنگ تھرو ای میلز اے لاٹ آف دیم، ان کو پڑھنا اینڈ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. سو میں نے بہت محنت کی، لیکن اس کے باوجود اس میں ایک غلطی مجھ سے ہوئی، اور میں نے پن کی وہ اپنی غلطی کہ یہاں پہ میں نے غلط کہا ہے، یہ بات ایسی نہیں تھی. بیکاز ایز این آنیسٹ پبلک اسپیکر دس از واٹ یو مسٹ ڈو، کہ لوگ آپ کی بات سے مس لیڈ ہو سکتے ہیں. مائنڈ فل آف دیٹ کہ ایسا ہو سکتا ہے. RCM والی بات پہ قطعی طور پہ میں غلط ہو سکتا ہوں، but then someone has to، جیسے میں نے پیج 37 پڑھ کے دکھایا، مفتی یاسر صاحب نے تو بہت تفصیل میں جا کے کیا کہ لوگ دس از what they say, this is what engineer صاحب is doing. All someone has to do is to say کہ no, that's where you're wrong. ایسا نہیں ہے. مال صحیح ہے کہ I'm sorry، میں اسے اپولوجائز کر لوں گا، بات ختم. زبردست کیسر بھائی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. کیسر بھائی، دو چار ٹورڈز دی اینڈ دو چار آڈینس کوشچنس ہیں. پہلا کوشچن ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں I'll just read it as is. It is not allowed to, do you think it is not allowed to fight against the rulers؟ جو بیسکلی بحث چل رہی ہے آج کل کہ جی آپ اپنے حکمران کے خلاف نہیں نکل سکتے، نہیں لڑ سکتے. آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ I think لفظ فائٹ یا لڑنا نیڈز اے بٹ مور کلیریفیکیشن کہ اس سے کیا مطلب ہے، کیونکہ اس کا ایک مطلب ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، دوسرا مطلب خروج ہو سکتا ہے. تو میرا جو اس پہ ہے کہ جب آپ پہ اسلام پہ عمل کرنے سے آپ کو روک دیا جائے تو آئدر آپ ہجرت کر جائیں یا پھر آپ ایک پبلک سٹینڈ لیں. اور اگین جو خروج کی شرائط ہیں وہ بھی شریعت نہیں طے کی ہیں، کسی انسان کی ذاتی زندگی پہ وہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے فرض کر لیا کہ ہاں بس ایسا ہی ہے، دیٹس دیٹ، اس طرح سے نہیں. تو شور آپ حکمران سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی کوئی دقت والی بات ہے، لیکن اس کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ شریعت ہی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ آپ کو شریعت گنجائش دیتی ہے آپ ضرور ڈس ایگری کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اور مطلب اس کو آگے یعنی کہ جو مطلب آرمڈ اسٹرگل تک بھی جایا جا سکتا ہے کہ نہیں جایا جا سکتا؟ نہیں، وہ کسی عام فرد کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ایک اتھارٹی ہے، وہ کر سکتی ہے، وہ کوئی ریلیجس اتھارٹی کر سکتی ہے۔ وہ اسٹیٹ میں اگر بائیفرکیشن ایسی ہو جاتی ہے اور آپ ایک اسٹیٹ کے ایسے حصے میں ہیں جہاں پہ آپ کے جو نئے رولرس ہیں وہ ریوولٹ کر رہے ہیں، یہ ان کا استحقاق ہے۔ اسلام میں یہ جو انڈیویجول ویجیلنٹیزم ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مطلب لوگ مل کے بھی نہیں کر سکتے؟ فار ایگزامپل اگر اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کا سارے ڈپارٹمنٹ اس کے انڈر ہے تو وہ تو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اگر فار ایگزامپل اگر علماء ہیں وہ بھی نہیں کر رہے، تو کیا لوگ یعنی کہ جمع ہو کے، اکیلے نہیں، ایک پورا گروپ بنا کے وہ بھی نہیں کر سکتے اسٹیٹ کے اگینسٹ؟ I don't think so کہ آرمڈ اسٹرگل کی بات کر رہا ہوں میں۔ No, I don't think. نہیں، armed struggle تو definitely no. That's a no. ہوں ہوں ڈیموکریٹکلی آپ اپنا جو ہے وہ اوکے، احتجاج بتائیں، آپ علماء کے پاس جائیں، انہیں بتائیں کہ یہ احتجاج جو ہو ہو گیا وہ رہا ہے ساری احتجاج، چیزیں۔ وہ ساری بھی چیزیں ہیں، ہوں، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ گن اٹھا کے آپ شروع ہو جائیں بالکل، اس طرح کی باتیں ایک عام آدمی یا کہ گروپ آف پیپل، شیورلی ناٹ۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا اچھا دوسرا سوال کیسر بھائی یہ تھا، آپ کا جو اعتراض تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر کہ جی انہوں نے خواتین کی آواز سننے کے اوپر جو آپ کا اعتراض تھا کہ فرحت ہاشمی کے اوپر انہوں نے منع کیا، لیکن جو ہے وہ ان کی عظما، ان کا مجھے پورا نام نہیں پتا، لیکن بہرحال ان کی آواز پہ کوئی ایشو اس سوری کیا تھا؟ عظمیٰ رومی صاحبہ۔ عظما رومی صاحب۔ تو سر اس میں سوال یہ تھا بیسکلی کہ جہاں پہ انجینئر صاحب نے یہ بات کی تھی وہ یہ بات تھی بیسکلی کہ جیسے تفسیر ہے، انہوں نے بڑا کلیئرلی بھی یہ بات بولی تھی، اب تفسیر ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی تفسیر ہے، اگر وہ ڈاکٹر اسرار نے بھی کی ہوئی ہے اور بھی دوسرے علماء نے کی ہوئی ہے تو آپ کے پاس اویلیبل ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ جی تفسیر اور کہیں اویلیبل ہی نہیں ہے تو اب میری مجبوری ہے کہ مجھے خواتین کی طرف جانا پڑے گا اور ان سے تفسیر سننی پڑے گی۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی تھی اور اس میں آپ نے اگین میں اس کے اوپر تھوڑا سا اور بلڈ اپ بھی کر دیتا ہوں کہ اگر کسی آپ نے جو ویڈیو شیئر کی تھی عظما رومی صاحبہ کی، تو اس کے اندر انہوں نے بالکل ریفرنس دیا تھا کہ جی اس کے اوپر انہوں نے جو بھی 8-10 لوگوں کا انہوں نے ریفرنس دیا، اس میں انجینئر صاحب بھی موجود تھے، لیکن ان سب کا ریفرنس دے کے انہوں نے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا۔ وہ کوئی سیٹ تفسیر ہو گئی، ترجمہ ہو گیا، سیرت ہو گئی، یہ اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی تھی، سیرت کے اوپر بات نہیں بات ہو رہی تھی کہ جی یہ سارے ریفرنسز ہیں اور اب میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک کمپلیٹ الگ چیز ہے نا، یہ تو آپ کو سننا پڑے گا نا کہ بھائی اس سرٹن انڈیویجول کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ شور دیکھیں، پہلی بات اس میں یہ ہے کہ میں اس ایشو پہ بہت زیادہ میں اس کو پوائنٹ آف کنٹینشن نہیں بنانا چاہتا۔ اس پہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے بات آ جائے کہ ہاؤ دے آر ان کہوٹس، جتنے بھی سیکولرز ہیں اور ان کی جو سپورٹ انجینئر صاحب کرتے ہیں، کہ اس طرح کے پوائنٹس پہ بھی یہ کیسی تعویلیں کرتے ہیں۔ ویسے وہ کوئی بہت انٹلیکچوئل پوائنٹ نہیں، میرے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ آئی وانٹ ٹو ڈس ایگری آن مچ بگر لیول دین دس، کہ اس کی آواز سنی یا اس کی آواز سنی، لیکن وہ صرف ایک چیز سامنے لانا ضروری تھا کہ آپ کو اس انسان کا اوور آل جو رویہ ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہے میرا اس پہ پوائنٹ۔ اب آتے ہیں اس بات کی تفصیل کی طرف۔ جو آپ نے کہا کہ انجینئر صاحب کا یہ موقف تھا، نہیں، قطعی طور پہ انجینئر صاحب کا یہ موقف نہیں تھا، بٹ ہی از ویری گڈ ایٹ سیئنگ تھنگز اینڈ دین سیئنگ دیٹ آئی ڈڈ ناٹ سے دیٹ۔ وہ کلیئر تھے اپنی اس بات میں۔ وہ پوری پوڈ کاسٹ حافظ حسین صاحب کی جو ہے ان کے وہ موجود ہے، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو لچھے دار آواز ہے وہ سننا جائز نہیں، ہم تو اپنے شاگردوں کو بھی منع کرتے ہیں وغیرہ۔ ہی واز ویری کلیئر آن دیٹ۔ بعد میں انہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں، میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر تفسیر موجود ہے تو پھر آپ عورت کی آواز نہ سنیں۔ تو بھائی جو عظمیٰ رومی صاحبہ نے بات کہی ہے وہ کوئی نئی بات تو نہیں کہی ہے، نوٹ اے سنگل تھنگ۔ وہ تو ساری باتیں کرتی وہ ہیں کہ دیکھو فلاں نے بھی کہا، فلاں نے بھی کہا، فلاں نے بھی کہا۔ تو اگر آپ کا یہی معیار ہے تو پھر بھی، اینڈ اگین آئی ہیو نو پرابلم، وہ عظمیٰ صاحبہ کی بات سنیں، ان کی آواز سنیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے، نان واٹس ایور۔ وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر پھر بھی آپ نے آواز سننی ہو تو آپ نے تصویر نہیں دیکھنی ہے، آپ نے آواز سننا ہے۔ اگر وہ عظمیٰ رومی صاحبہ کی ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں، صرف سنتے ہیں، تو وہ ولی آدمی ہیں، آئی ریئلی ایڈمائر ہیں۔ لیکن یہ بات جو ہے صرف ان کی سامنے لانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اس لیول پہ جا کے
سیکولرز کو پروموٹ کر رہا ہو اور اس کی فاش غلطیاں سامنے آئیں تو وہ کبھی بھی اپنی ذات سے ابو جا کے یہ نہ کہہ سکے کہ آئی گو دیٹ رانگ، میں معذرت چاہتا ہوں. دین یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ وہ آدمی آپ کو باقی کتنی غلط باتیں بتا کے ان کے اوپر ڈٹ جاتا ہوگا، کیونکہ ان باتوں سے نا انسان کی پرسنالٹی سامنے آتی ہے. بڑی چیزوں سے انسان کی پرسنالٹی سامنے نہیں آتی، چھوٹی چیزوں سے آتی ہے. میرے والد صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ میں وہ یہاں پہ اگزامپل کے طور پہ اگر میں اس کو میں مینشن کروں کہ ریرس سے باسط صاحب، اگر میں نے آپ کا $1,00,000 دینا ہے تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، میں نے چھوڑانا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے وہ دینا ہی دینا ہے. لیکن اگر میں نے آپ کا $1 دینا ہے تو آپ مجھ سے کبھی واپس نہیں مانگیں گے. لیکن میری جو پرسنالٹی ہے وہ سامنے ہے گی اس بیس پہ کہ میں واپس دیتا ہوں یا نہ دیتا. $1 پہ میری پرسنالٹی سامنے $1,00,000 پہ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، مہنگے سوٹ جو دنیا کو نظر آ رہے ہیں سارے مہنگے مہنگے پہن لیتے ہیں، جرابیں اور بنیان کیسی پہنی ہوئی ہے، دیٹس ویئر دی ریئل پرسنالٹی لائز. تو میں اس لیے انجینئر صاحب کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کر سکتے تو ون ہیز ٹو بی کیئرفل. اور یہ ہو نہیں سکتا نا. دیکھیں اٹس جو اعداد و شمار سے، سوری میں تھوڑا سا ہی اسپیچ امپیئرمنٹ نہیں ہے لیکن آئی ڈو گیٹ اسٹک جب میں کہنا ہو اسٹیٹسٹکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک آدمی 15-16 سال سے مسلسل کانٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہو اینڈ ہی ہیز نیور بین رانگ. نو، نہیں نہیں، ایسا تو اٹس پاسبل نہیں امپاسبل. ہے، یا پاسبل ہی نہیں یہ ہے. چیز تھی کہنے والی ہوں. صرف. اچھا، کیسر بھائی، اس سے آگے بڑھنے سے مطلب ایک کوئکلی اس میں اس کا ایک ضمنی وہ ہے، آپ جس طرح بولتے ہیں کہ جی یہ سیکولرز کو ان کی ویڈیوز کے اوپر کامنٹس کرتے ہیں اور آبویسلی یوٹیوب کا الگورتھم ہے ان کی فالوئنگ کے حساب سے اس کی پھر آگے ریچ وغیرہ بڑھ جاتی ہے یہ وہ. کیا آپ کو مطلب میرا صرف سوال ہے آپ سے یہ پوچھنے کا کہ کیا آپ کو علم ہے کہ یہ سیکولرز کا تو آپ نے بتا دیا کہ بھائی یہ فلانے سیکولرز ان کی ویڈیو، کیا آپ کو علم ہے کہ انہوں نے اور کہاں کہاں کامنٹس کیے ہوئے ہیں؟ بیکاز مجھے آپ سے جب میں پریپیئر کر رہا تھا پوڈ کاسٹ کے لیے تو میں نے دیکھا تو مطلب انہوں نے تو جو ہے بہت سارے جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں پرانے، مطلب ایون مفتی حنیف قریشی صاحب کی، مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیوز پہ بھی کامنٹس کیے ہوئے ہیں، جو کہ میں شیئر بھی کروں گا. میں اس میں پروبیبلی I'll share it in this podcast later on editing کے اندر. لیکن ان کے وہ کامنٹس میں دکھا سکتا ہوں کہ ان کی ویڈیوز کے اوپر بھی، اللہ یاری صاحب کی ویڈیو کے اوپر بھی، اور بہت ساری ایسی جگہوں پہ بھی کیے. تو کیا یہ بات پھر تھوڑی سی ڈائلوٹ نہیں ہو جاتی کہ یار یہ صرف سیکولرس کو کرتے ہیں اور ان کو نہیں کرتے؟ تو ایکولی کر رہے ہیں، وہ ایز اے ویور ہیں وہ بیسکلی وہاں پہ کہ میں نے یہ ویڈیو دیکھی، مجھے یہ بات اچھی لگی، میں کامنٹ کر رہا ہوں. وہاں پہ وہ ایز اے کریٹر نہیں بیٹھے ہوئے، کانٹینٹ کریٹر نہیں بیٹھے ہوئے. پسندوں کی بھی جا کے کامنٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو. ویسے میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے کریٹیسائز کرنا شروع کیا تو پھر انہوں نے جا کے کچھ کامنٹس کیے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے. پر اگین آئی مائٹ بی رانگ آن دیٹ. میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ دین پسند ہے اور کسی دین پسند کے انہوں نے اگر کامنٹ جا کے کر دیا تو وہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی کہے کہ یار اگر کسی آدمی نے جا کے مندر میں جا کے پوجا کر لیا تو کیا ہوا، وہ مسلمان ہے تو اس نے جا کے نماز بھی تو پڑھی ہے. ویل اٹس ود ان دی ایکسپیکٹیشن کہ اس نے جا کے نماز پڑھی ہوگی مسجد میں. یہ فالس ایکویولنس کیا کہ مطلب ایک کانٹینٹ سیکولرزم کا ایسا پروڈیوس ہو رہا ہے کہ جس میں تاریخ کو ڈسٹورٹ کیا گیا ہو، جس میں یہاں تک جو ہے وہ لوگ جو معجزات کے منکر ہیں مثال کے طور پہ، یا قیامت کے دن لوگوں کے اٹھائے جانے کے منکر ہیں، ان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں اور نیچے ایک آدمی جا کے لکھ رہا ہو ایکسیلنٹ انالیسز دس دیر اینڈ دی ادر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو آپ کے اپنے ریلیجن کے خلاف ہے، آپ کے ریلیجن کے خلاف ہے. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ میں نے کسی دین پسند آدمی کے جا کے کامنٹ کیا تھا دیر فور ناؤ ایم جسٹیفائڈ کہ جو آدمی اینٹی اسلامک باتیں کر رہا ہے میں وہاں پہ جا کے کامنٹ کرنا شروع کر دوں. ڈزنٹ میک اینی سینس. اوکے اوکے. اچھا، آئرن ڈوم، میں ایکچولی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں غلط سوچ رہا ہوں، یا میں نے اصل میں کچھ لوگوں کے پوائنٹ آف ویو اس آئرن ڈوم والے معاملے کے اوپر اکٹھے کیے اینڈ آئی جسٹ پاپڈ آؤٹ. سر، آئرن ڈوم ایک ٹیکنالوجی ہے، رائٹ؟ اگر یہی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہوتی، پاکستان کے پاس، تو کیا ہم اس کو وہ سارے القابات جو لوگ دیتے ہیں کہ جی اللہ کی رحمت ہے اور یہ ہے اور وہ ساری چیزیں، کیا ہم نہیں دیتے اس کو؟ اگر یہی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہوتی، ہم ایز اے یہاں پہ تھوڑے وہ جو کہتے ہیں نا کرائے بیبی ٹائپ، ہم نہیں ایکٹ کر رہے کہ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، اگلے کے پاس ہے، تو ہمیں اس کے اوپر بالکل لعنتیں بھیجنی چاہیے اس ٹیکنالوجی کے اوپر. اگر ایز اے ٹیکنالوجی آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے؟ سوال میرا یہ ہے آپ سے. شور اگر کوئی آدمی اسے ایز اے ٹیکنالوجی اپریشیٹ کرے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہے. تو جو جہاں پہ
تو آپ کا جو اعتراض ہے انجینئر صاحب کے اوپر اس کے اوپر، تو وہ پھر مطلب جہاں تک، اچھا میں نے جو وہ پوری ویڈیو کی سنی تھی نا اس کے اوپر، اس میں بات ٹیکنالوجی کی لائنز کے اراؤنڈ ہو رہی تھی، یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے اپنے انداز میں کی، ٹھیک ہے، جو کہ وہ ان کا ایک ہے پبلک والا انداز، لیکن جو بات مجھے سمجھ آئی تھی ان کی بات سن کے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ایک ایسی مطلب رحمت ہے لوگوں کے لیے کہ جس نے جو ہے وہ بچا لیا، مطلب اس کو ٹیکنالوجی آئسولیشن میں بات کر رہے تھے اس کے بارے میں۔ ہاں، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بھائی ہمارے دشمنوں کو بچایا ہے، بات ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر؟ یہ بات نہیں کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو بچایا ہے، دیٹس ناٹ دا پوائنٹ۔ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں آئرن ڈوم ڈیفینسو ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ جو ملٹری، جو وارفیئر کے ایکسپرٹس ہیں، اس پہ آپ کو کتنے آرٹیکلز مل جائیں گے، اسٹڈیز مل جائیں گی کہ اسرائیل کا جو اوفینس ہے اس کا عورتوں بچوں کو شہید کرنا اوپنلی، جو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی وہ کمٹ کرتا ہے، وہ اس بیس پہ کرتا ہے کہ جب ہمیں جواب دیا جائے گا تو ہمارے پاس یہ دفاع ہے، وچ مینس کہ یہ ان کا جو اوفینسو آپریٹس ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ کوئی دفاع والی چیز نہیں ہے اس طرح سے، وہ ایک جنگ کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے آئرن ڈوم کی۔ اچھا، آئرن ڈوم کی حفاظت ہوگی تو کس کی حفاظت ہوئی؟ اسرائیل کی ہوئی۔ اور اسرائیلی حفاظت کیوں چاہ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، عورتوں بچوں کو مارتا ہے، جتنے بھی انسانی حقوق ہیں وہ پامال کرتا ہے، اور اس کے جس کی وجہ سے وہ بدماشی کر سکتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے؟ نہیں سر، یہ بغاوت ہے کوز سے۔ اور میں حسن ظن رکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ انجینئر صاحب کو شوق ہے ڈفرینٹ باتیں کرنے کا یا ڈفرینٹ نظر آنے کا، اس میں وہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، مے بی ان دا ہیٹ آف مومنٹ ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہو۔ اسٹینڈ اپ اینڈ سے آئی گاٹ اٹ رانگ۔ میرے یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا، میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہی نیور ایکسیپٹس، اور جب پھر ایکسیپٹنس نہیں آتی، لوگوں کو مس لیڈ کر چکے ہوتے ہیں، پھر جب اس کا دفاع کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ان کے منہ سے پھر وہ ساری باتیں جسٹیفائڈ ہو جاتی ہیں کہ ہاں میں نے جو کہا ہے میں نے ایسا ہی کہا ہے۔ اگین دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ جن چیزوں پہ کسی انسان کا نالج ویک ہو، جب وہ اس کا ایکسپرٹ بنے تو پھر وہ اپنی بات میں زیادہ وزن پیدا کرنے کے لیے بہت ہی ایکسٹراڈنری باتیں کہہ جاتا ہے۔ وہ F-16 والی بات پتہ نہیں آپ کے ویو میں ہے یا نہیں ہے کہ آپ کا اور ان کا کیا مقابلہ، وہ آپ کے پاس F-16 ہے اور ان کے پاس F-35 ہے، آپ کا ان کا کیا مقابلہ؟ اینڈ دین ہی گوز آن ٹو سے کہ 16 دونے 32 3 35۔ ایز این انجینئر ہی ایکچولی تھنکس کہ یہ جو ہے یہ F-16 17 18 19 20 21 22 یہ لائن اس طرح سے جاتی ہے، بٹ دیٹس ہز ایشو کہ ہی ہیز ٹو ساؤنڈ ڈفرنٹ دین ادر پیپل، ہی ہیز ٹو لک ڈفرنٹ۔ جی جی پتہ چلتا 17 18 19 20 کر کے، پوائنٹ یہ کہ 16 سے آگے کی ٹیکنالوجی ہے۔ کریں کیا پھر؟ کریں کیا پھر؟ بتائیں پھر کیا کریں؟ ڈیفیٹسٹ ایٹیچیوڈ ہے۔ پرابلم یہ ہے، لوک میری بات سنیں، 5 دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ان پہ اٹیمپٹ ہوا، وچ مینس کہ 5 دفعہ ان کی سیکیورٹی بریچ ہوئی ان کے ادارے کی۔ انہوں نے تو اپنا ادارہ کسی کے حوالے نہیں کیا کہ نہیں یار ہم بار بار ہماری جو سیکیورٹی ہے اس میں بریچ آ جاتا ہے، لیٹ می گو ایلس ویئر۔ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنی جگہ پہ، وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں جناب میں تو جیسا ہے، اور وہ اگین اٹ مائٹ ناٹ بی اے ڈیپلی انٹلیکچوئل پوائنٹ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں تو آج بھی موٹر بائک پہ ہوں۔ آپ مقابلہ کرتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب سے جو موٹر بائک پہ نہیں ہیں، ان کے پاس مہنگی گاڑی ہوگی، باقی جتنے بھی علماء ہیں ان کے پاس مہنگی گاڑی ہوگی، تو آپ کہتے ہیں میں درویش پسند بندہ ہوں، میں موٹر سائیکل پہ میں تو سب سے بھیڑ گیا ہوں، میں نے یہ کیا ہے میں نے وہ کیا ہے۔ جب بات فلسطین کی آتی ہے تو ان کو نہیں جب تک تم ان کے لیول پہ نہیں جاتے تب تک ایسا نہ کرنا۔ بھئی آپ ان کے لیول پہ نہیں ہیں تو آپ جائیں اپنے گھر، چھوڑ دیں۔ آپ تو اپنا جو آپ نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے وہ چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہے، ڈسپائٹ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ وائی از اٹ سو ڈفرنٹ فار پیپل آف پیلسٹائن؟ ان کے پاس یہ حق کیوں نہیں ہے؟ اور وہ آپ سے نہیں کہتے آپ لڑیں، وہ آپ سے صرف ایک بات کہہ رہے ہیں، یار KFC کا برگر کھانا چھوڑ دو کہ تم اس جنگ کو سستا کر رہے ہو، مورلی ہمارے ساتھ کھڑے ہو۔ میں نے تو کتنے فلسطینیوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے، بس دعا کریں ہمارے لیے، اخلاقی طور پہ ہماری مدد کریں، دیٹس اٹ۔ آپ اس پہ بھی نہیں راضی،
آپ اس پہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں وہی غلط ہے. آپ کا کیا جا رہا ہے ساری جگہ؟ what have you lost in that? none whatsoever. پھر لوگوں کو مس لیڈ کرنا، اسرائیل کی تعریفیں کرنا، ان کے ایک ان کی اسپیروٹری کو لوگوں کے ایک غلامانہ ذہن لوگوں میں پہ مسلط کرنا، یہ غلط بات ہے یار. میرا خیال ہے somebody has to call him out on that, and I'm glad that many people did. کیسر بھائی آئی تھنک مطلب میں اس کو مطلب پوڈ کاسٹ کو کلوز ہم کریں گے اس کے اوپر، لیکن میں جنورلی آپ کو ایک فیلنگ یہ بتاتا ہوں، کیونکہ میں نے انجینئر صاحب کو جتنا سنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جہاں جہاں انہوں نے اس طرح، ایک ہوتا ہے نا کہ یار ایک باپ ہوتا ہے وہ پیار سے ڈیل کرتا ہے اولاد کو، ایک باپ ہوتا ہے جو سختی سے ڈیل کرتا ہے، اولاد اس سے شکوہ کرتی ہے کہ یار باپ ایک ڈاکو ہے، لیکن وہ بھی اپنے حساب سے اپنی اولاد کی فکر میں ہوتا ہے، دوسرا باپ بھی اپنے حساب. میں نے اب یہ جو ساری باتیں آپ نے بولی نا، وہ اس کے انڈر لائن ہمیشہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ یار اپنا حال ہم لوگوں نے یہ کر لیا ہے، وی نیڈ ٹو گیٹ بیٹر، ہمیں اپنے آپ کو فکس کرنے کی ضرورت ہے، ہم آج اتنی مار اس لیے کھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مار کھا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، مار کھانی چاہیے. اگین وہ اس کی میں مثال دوں گا جو آپ نے وہ جو اس کی آپ نے بات کی تھی کہ جی قادیانیوں سے بحث ہوئی تھی، تو اس کے اندر وہ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو ان کو مار پڑی ہے قادیانیوں سے. وہ بھی آپ ویڈیو دوبارہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس ویڈیو میں بڑا صاف صاف وہ افسوس شو کر رہے ہیں کہ یار میں بول رہا ہوں، پیٹ رہا ہوں فرقوں سے نکلو، دیکھو اس وجہ سے مار پڑ گئی ہے. مطلب افسوس تھا، خوشی نہیں تھی اس بات پہ کہ مار پڑی ہے قادیان یا پڑ رہی ہے، جو بھی نہیں پڑی تھی مجھے پتا ہے، لیکن افسوس تھا اس باسط کے بھائی اندر I have کہ یار دیکھو نا، sorry اور ان کے پاس یہ آرگومنٹ تو ہے. جی no, sir, with respect I have to disagree on this کیونکہ میں یہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہوں. ہی واز اے سیلیبریٹی ان قادیانی پلیٹ فارمز، وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے صاحب کو. اور جو انہوں نے باتیں کہی کہ میں ابھی تو لوہا جب گرم ہے تو پھر میں چوٹ ماروں گا، اور اس طرح کی باتیں، کس پہ بھی چوٹ مارو گے؟ لوگ ختم نبوت کے دفاع کے لیے کیسز کر رہے ہیں، وہ اپنا ایک لیگل ایونیوز ہیں ان کو پرسو کر رہے ہیں، اینڈ یو آر اسٹینڈنگ اگینسٹ دیم. اور الزام آپ کس پہ لگا رہے ہیں؟ امتیاز جیسے آدمی پہ، عدنان رشید جیسے آدمی پہ. آپ کا اپنا زیرو کنٹریبیوشن ہے ان ساری چیزوں میں، اینڈ آل یو ڈوئنگ از کہ نہیں بھائی ان کو تو پتہ نہیں ہے بات کرنے کا، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے. I'm sorry to say, I mean, this is such a childish stuff کہ آپ اس پہ خاموش رہ جائیں اگر تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. نہ صرف یہ کہ آپ یہ نہیں کر سکتے بلکہ آپ کریڈنس دے رہے ہیں کہ وہ قادیانی فلاں وہ اپنا ڈبیٹ جیت گیا، یہ فلاں ڈبیٹ جیت گیا. میں سمپل ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر اس میں ان کو افسوس ہو رہا تھا تو جتنا وہ قادیانیت کو پروموٹ کرتے ہیں، اگر اس پوری گرینڈ پکچر کے اندر دیکھا جائے تو کوئی آدمی کیا ماننے کو تیار ہے ایک منٹ کے لیے کہ ان کو افسوس ہو رہا تھا؟ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، ان کا ذبیحہ حلال ہے، اور پتہ نہیں ان کے کیا کیا انہوں نے ان کو دیا ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں کہ جن سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا کوئی کسی بھی آرتھوڈاکس مسلمان کا ویو نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو جسٹ ریویو یور سیلف. ہم ان سے یہ کہتے ہیں. باقی ان کا یہ کہنا کہ ان کو اس چیز کا افسوس ہے یہ ایسا ویسا نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ غلام، اور بلکہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پتہ نہیں غلام ابن غلام ہو، اور یہ ہو وہ ہو وغیرہ وغیرہ. دیکھیں یہ ڈیفیٹسٹ ایٹیچیوڈ کسی اسکالر کے یا کسی پبلک اسپیکر کے منہ سے اچھا نہیں لگتا. ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت سپیریئر ہیں، لیکن آپ گندگی کے اوپر تھوک کے آگے چلے جائیں تو آپ تو مطمئن ہو گئے کہ میں نے گندگی سے اظہار نفرت کر دیا ہے، لیکن اس گندگی میں آپ کا تھوک ملنے سے وہ گندگی بڑھ گئی ہے، پہلے ختم نہیں ہوئی ہے. ہم بھی تو کام کر رہے ہیں. آئی آلسو بلیو کہ ہمیں اس سے بہتر ہونا چاہیے. سو ہم نے ایک ویژن طے کیا ہے کہ 2035 تک انشاءاللہ 5 لاکھ سائنٹسٹ، فلاسفرز، پولی میتھس، میتھمیٹیشنز، اے آئی ڈیولپرز، ٹیک ڈیولپرز انشاءاللہ پاکستان بھر میں ہم پروڈیوس کریں گے. مختلف یونیورسٹی سے بات کر رہے ہیں. We've seen the problem and we are trying to resolve it through education. He sees the problem and he claims moral superiority by telling people that you are idiots. Therefore, I'm better than you. My contribution in your development is zero, but the fact that I can say you are an idiot, by saying that, I think I'm better than you. یہ ایک سستی حرکت ہے. یہ ایک اے ویری چیپ مینٹیلٹی کہ آپ اس طرح سے لوگوں کے غلط چیز پہ کریٹیسائز کر کے بس مطمئن ہو جائیں. یہ بس گندگی پہ تھوکنے والی بات ہے, nothing else. تو کیسر بھائی اس کو اس طرح بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ آپ جیسے آپ نے ابھی جو اپنی پوری وہ مجھے پتا ہے اس کے بارے میں جو آپ کر رہے ہیں, اور یہ بڑا زبردست کام ہے, اور یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے, لیکن آپ اپنی کیپیسٹی اپنی اس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ اپنے حساب سے کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے حساب سے اپنی ڈومین کے اندر، وہ ڈومین بالکل ڈفرینٹ ہے، جو آپ کی ڈومین ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ان کی ڈومین ڈفرینٹ ہے، وہ اس کے حساب سے کام کر رہے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہنے کا، میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ ان کو اچھا بولیں یا وہ آپ کو اچھا بولیں. میرا پوائنٹ خالی یہ ہے، آپ لوگ الگ الگ ڈومینز میں کام کر رہے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کو اگر کسی ان کے عقیدے پہ پرابلم ہوتا ہے، آپ بیچ میں سے قادیانیوں کا فرنٹ مین اور رینڈ کا آپریشن نکال دیں. خالی آپ بولیں کہ بھائی انجینئر صاحب کی یہ بات میں نے سنی ہے، میرے حساب سے یہ پورے ریفرنسز ہیں احادیث کے، قرآن کے، اس حساب سے ان کی بات غلط ہے، and I'll just leave it there for people to decide. بجائے اس کے کہ آپ ان پہ یہ جو ٹیگز ہیں نا، بیکاز یہ خطرناک ہیں. یہ زندگی، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں زندگی آپ کی خطرے میں آ جاتی ہے ان ٹیگز سے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو سر؟ ڈومین آپ کا الگ، ان کا ڈومین الگ. وہ اپنے حساب سے نیک نیتی سے کام کر، آپ اپنے حساب سے نیک نیتی. آپ کو کہیں پہ اعتراض نظر آتا ہے، جسٹ پوائنٹ اٹ آؤٹ کہ یار یہ سارے ریفرنسز ہیں میرے حدیث قرآن کے، میرے حساب سے یہ ان کا پرابلم ہے، اینڈ جسٹ کیپ موونگ. اور سیم آئی گیس ہی کین ڈو دا سیم. دیکھیں، میرا پہ جو ان کا جو ریلیجس سٹانس ہے، کسی بزرگ کے بارے میں بات کرنا یا کوئی اس طرح کی کوئی ایسی بات کرنا، میں نے کبھی اس پہ میرا آپ کو ایک ویڈیو بھی نہیں ملے گا جس پہ میں نے کرٹیسائز کیا ہو، اس لیے کہ میری وہ ڈومین نہیں ہے. آپ نے یو آر ویری رائٹ ان سیئنگ دیٹ. میرا ان سے مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ قادیانیت کو، سیکولرزم کو، ان چیزوں کو وہ گلوریفائی کرتے ہیں، اور وہ غلط کرتے ہیں اوبیسلی، کیونکہ میری ایک فیلڈ ہے، میں ایتھیزم یا باقی جتنے بھی ازمس ہیں میں ان کے ساتھ میں ڈیل کرتا ہوں. اینڈ آئی سی وین سم ون فرام مائی اون ہاؤس اٹھ کے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی کوشش کرے، اور آپ بھی ایک صاحب رائے انسان ہیں، پرسپیکٹیو رکھتے ہیں. کہ جو لوگ آپ سے متاثر ہیں، ان لوگوں کی کوالٹی سے آپ کے کام کی کوالٹی ڈٹرمن ہوتی ہے. تو جتنے بھی اسلامک آرتھوڈاکسی والے لوگ ہیں، اگر وہ آپ سے ڈس ایگری کر رہے ہیں، اینڈ یو آر اے کوٹیبل پرسن امنگ لبرلز اینڈ ایتھیسٹس اینڈ قادیانیز اینڈ سیکولرز، دس از اٹ کانٹ بی اینی مور obvious than that کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. باقی وہ نیک نیتی سے ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ میری اوپینین ہے، میں نے بہت حسن ظن رکھا، اور ابھی بھی ہے کہ شاید معاملہ کسی وقت میں ٹھیک ہو جائے. یہ فرنٹ مین اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے انتقاماً کیا ہے، لیکن میں نے سارے فیکٹ سامنے رکھے کہ انہوں نے قادیانیوں کو کہاں کہاں ان کا دفاع کیا ہے. لیکن یہ فرنٹ مین والا کام سٹارٹ انہوں نے کیا تھا. اگین آئی ڈونٹ مین کہ میں نے کوئی ریونج لے لیا ہے. انہوں نے شروع کر دیا، یہ دیوبندیوں کا فرنٹ مین ہے، یہ مولویوں کا فرنٹ مین ہے. پھر تنگ آ کے میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا جناب آپ ایسا کریں، 1 مہینہ آپ وقت لیں، وہ پبلک میں سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. ٹیک اے منتھ. جی جی، میں دیکھا مسلمان تو سنا. مسلمان پہ لعنت نہیں کرے گا، لیکن جھوٹا تو لعنت اس پہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو آپ ایک کام کر دیں کہ آپ جو یہ بار بار کلیم کرتے ہیں کہ مجھے کسی نے سکھا کے بھیجا ہوا تھا اور میں کسی کا فرنٹ مین تھا، آپ یہ کہہ دیں کہ جو آدمی آپ کے پاس آیا تھا، اگر وہ کسی ایک مولوی یا ایک سے زیادہ مولوی کے کہنے پہ آیا ہوا تھا، کسی کا سکھایا ہوا آیا تھا، کسی مولوی کا ایجنڈا لے کے آیا تھا، تو اس پہ لعنت ہے. اور اگر یہ الزام غلط لگایا جا رہا ہے تو پھر یہ الزام لگا رہا ہے، اس پہ لعنت ہے. یو ہیو اے منتھ، جسٹ سی اٹ. پورے مہینے کے بعد پھر میں نے اپنے وہ الفاظ واپس لیے. ایک اور ویڈیو ہے کہ میں حشر کے دن آپ کو نہیں ملنا چاہتا اس حالت میں کہ اس جملے کا وزن آپ کی گردن پہ ہو. یو ہیڈ اے منتھ. آپ مجھ پہ سارے الزام لگا رہے تھے، اور جس چیز سے مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ رسول کا وفادار کون ہے. نو انجینئر، یو ڈونٹ گیٹ ٹو سے دیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یو ڈونٹ گیٹ ٹو سے دیٹ. جب آپ لوگ یہاں تک آ جاتے ہیں تو پھر لوگوں کی جان کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ مجھے صرف یہ کہہ کے کہ آپ وہ جو بھی انہوں نے 2-4 چیزیں پکڑی ہوئی ہیں، تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، دس طرح دی ادر، کہ جو خود نہیں کہتے، تکفیر نہیں کرتے، دوسروں سے کرائے جا رہے ہیں، مجھ سے کرائے جا رہے ہیں کہ آپ یہ کہو، آپ وہ کہو. اور میں کہہ بھی رہا ہوں کہ لوگ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ یو ایٹ دیٹ لیول. میرا آپ سے یہ ڈس ایگریمنٹ ان چیزوں پہ ہے ہی نہیں، نہ ایگریمنٹ ہے کہ وہ میری فیلڈ نہیں ہے. میرا اس چیز پہ ہے کہ آپ لبرلزم، سیکولرزم، قادیانیت، ان چیزوں کو اتنا پروموٹ کر رہے ہیں. اس پہ انہوں نے یہاں آپ جب کہتے ہیں نا کوئی آدمی رسول اللہ کا بے وفا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو دار اسلام سے خارج کر دیا ہے. وہ مومن نہیں ہے. اب یہ سارے کام انہوں نے سٹارٹ کیے ہوئے تھے. میں نے تو صرف ان کا 1 مہینہ دینے کے بعد وہ بھی میں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے کہ باقی جو چیزیں ہیں وہ سارا پبلک ریکارڈ کا حصہ ہیں. ساری کی ساری چیزیں میں نے ان پہ 4 سوالات اٹھائے ہیں کہ آپ ہر آدمی سے کہتے ہیں کہ آپ یہ سوالات کے جواب دے دیں. یہ 4 سوالات ہیں، آپ ان کے جواب دے دیں. اینڈ آئی ڈونٹ مین کہ میں ان پہ ویڈیوز بناتا رہوں.
جتنا عرصہ انہوں نے بیک آف کیے رکھا میں بھی خاموش رہا کہ نہیں آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل انجینئر ریویور لیکن پھر جو آؤٹ آف لائن بات کریں گے دین اوبیسلی وی آر ان دیٹ وار آف آئیڈیاز اینڈ وی آر ایٹ آڈس. صحیح ہے. زبردست کیسر بھائی. تھینک یو سو مچ کیسر بھائی آپ کے ٹائم کے لیے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ساری ڈسکشن سے لوگوں کی کچھ ویلیو ایڈیشن ملی ہو. اور اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ کسی وی کین گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ کہ جہاں پہ ہم غیر مسلم ٹیگز لگانا چھوڑ دیں. آئی ریئلی ہوپ کہ ہم وی گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ. اب آئی سرٹنلی ریسپریکیٹ. میں بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ ایسا ٹائم آ جائے کہ ہمیں اتنے دور ہمیں نہ جانا پڑے. دیٹ از ٹو سے کہ اگر آپ نے کوئی ریئلٹی اسٹیٹ کرنی ہے اینڈ پارٹ آف دیٹ از دیٹ یو ایکسپلین کہ آپ خود کسی پہ الزام نہیں لگا رہے بلکہ آپ آبجیکٹیو انفارمیشن دے رہے ہیں. رینڈ کارپوریشن فار ایگزامپل. تو کہ کسی کو مولویوں کا فرنٹ مین کہہ دینا وداؤٹ ایویڈنس از فار ورس دین اسٹیٹنگ فیکٹس کہ دس از واٹ وی سی اینڈ ہیئر از دی ایویڈنس آف اٹ. وہ ہمیشہ بہتر رہے گا. یہ میرا ویو ہے. بہرحال میں جینوئنلی امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت دور نہ جائیں. بہرحال سبھی مسلمان ہیں, دین کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں, امت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اس میں جزائے خیر دے. آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جو مجھ پہ کرٹیسزم ہے وہ نہ چھوڑیے گا, بیکاز مجھ پہ جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں میں ان کی قدر اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے سیلف ایویلویشن کے لیے کوئی کنسلٹنٹ ہائر کر کے پیسے دینے جو پڑیں تو مجھے فری میں فیڈ بیک مل جاتا ہے. تو اور کیا چاہیے مجھے. ویسے کیسر بھائی ایک بڑے آدمی کی نشانی بھی ہوتی ہے بائی دا وے, ویسے جو آپ نے بھی بات کی ہے بہت آئی ریئلی اپریشیٹ دس. تھینک یو. چلے, تھینک یو سر, تھینک یو کیسر بھائی. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا.